تصور کیجئے ایک ایسی رات کا جب آپ صحرا میں ہوں اور آسمان ستاروں سے جگمگا رہا ہو، اور وہاں بیٹھا ایک انسان محض ان ستاروں کی خوبصورتی کو ہی نہیں دیکھ رہا، بلکہ ان کی حرکات کو ریاضی کے انتہائی پیچیدہ اصولوں پر پرکھ رہا ہے۔ وہ اس کائنات کے پھیلاؤ کو ناپنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر ساتھ ہی ان ستاروں کی گردش میں کائنات کے خالق کی وحدانیت کے راز بھی تلاش کر رہا ہے۔ واہ، کیا زبردست منظر کشی کی ہے آپ نے۔ شکریہ۔ تو یہ وہ علم کا سنہرا دور تھا جب سائنس اور فلسفے کی بنیادیں محض مادے تک محدود نہیں تھیں، بلکہ ان کا مقصد انسانی عقل کو کائنات اور اس کے ماخذ سے جوڑنا تھا۔ ہم آج اسی شاندار اور مسحور کن فکری دور کے ایک انتہائی گہرے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک ضروری تکنیکی انتباہ۔ یہ آڈیو اور ویڈیو مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کی مدد سے تیار کی گئی ہیں، لہٰذا تلفظ، لہجے یا جنس کی شناخت میں معمولی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ ہم آپ کی تفہیم کے لیے شکر گزار ہیں۔ بالکل، اور یہ بتانا واقعی بہت اہم تھا۔ جی، تو پاسٹ ٹو پریزنٹ اس علمی سفر میں خوش آمدید۔ یہ چینل آپ کو تاریخ کے گمشدہ اوراق سے لے کر فلسفے کی گہرائیوں تک اور سائنس کے حیرت انگیز کرشموں تک ایک دلچسپ سفر پر لے جاتا ہے۔ آج ہم آپ کے لیے سائنس اینڈ سویلائزیشن ان اسلام کے نایاب خزانے سے انتخاب لے کر آئے ہیں، جو کہ ایک انتہائی شاندار کتاب ہے۔ بالکل، اور آپ سب علم دوستوں کے خلوص اور سپورٹ کے لیے دل کی گہرائیوں سے شکریہ۔ اگر آپ کو یہ علمی سفر پسند آتا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ کوئی نیا ویڈیو آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ براہ کرم کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں اور ساتھ ساتھ اپنی پسندیدہ کتاب کا نام کامنٹ میں لکھیں۔ آپ کا ہر کامنٹ اس علمی مشن کو آگے بڑھانے کا حوصلہ دیتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو یہ ہماری اس تفصیلی سیریز کا پارٹ 1 ہے، یعنی حصہ اول، اور یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ مصنف سید حسین نصر ان تاریخی اور سائنسی حقائق کو انتہائی موضوعیت، غیر جانبداری اور ایکیڈیمک اصولوں کے تحت پیش کرتے ہیں۔ ان کا جدید دور کے سیاسی یا فرقہ وارانہ تعصبات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی، ان کا نقطہ نظر خالصتاً علمی ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم جن ابواب پر بحث کریں گے میں ان کے عنوانات پڑھ دیتی ہوں۔ پہلا ہے انٹروڈکشن، The Principles of Islam and the Perspectives Within Islamic Civilization۔ پھر ہم دیکھیں گے چیپٹر 1، The Universal Figures of Islamic Science، اور آخر میں چیپٹر 2، The Basis of the Teaching System and the Educational Institutions۔ بہترین۔ یہ تینوں ابواب دراصل پوری اسلامی سائنس کی بنیاد سمجھنے کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ چلیں اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ عموماً جب اس دور کی سائنسی ترقی کا ذکر ہوتا ہے تو ایک عام تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ یہ محض یا تو یونانی علوم کا عربی ترجمہ تھا، یا پھر یہ ایک بالکل سیکولر اور اتفاقی عمل تھا جس کا اس وقت کے مذہبی عقائد سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ دیکھیں، یہ ایک بہت عام اور دراصل انتہائی سطحی غلط فہمی ہے۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس تہذیب میں سائنسی دریافتوں کی بنیاد کوئی اتفاقی یا محض مادی عمل نہیں تھا، بلکہ اس کا براہ راست اور گہرا تعلق توحید یعنی کائنات کی وحدانیت کے تصور سے تھا۔ اچھا۔ جی، سید حسین نصر اس نقطے کو سمجھانے کے لیے ایک غیر معمولی تشبیہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مغربی سائنس کی نوعیت ایک بہتے ہوئے دریا کی طرح ہے۔ بہتے ہوئے دریا کی طرح؟ جی، یعنی جو مسلسل بہتا ہے، اپنی شکل بدلتا ہے اور اپنے ہی بنائے ہوئے پچھلے اصولوں کو مٹا کر نئے اصول بناتا رہتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اسلامی سائنس اور اس کے فکری ماڈل کی علامت کعبہ کا مکعب ہے۔ کعبہ کا مکعب، یہ کافی دلچسپ تشبیہ ہے۔ بالکل، مکعب استحکام کی، ابدیت اور مرکزیت کی علامت ہے، جس میں تمام علوم کائنات کی وحدانیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن ذرا رکیے، کعبے کی طرح ساکت اور مستحکم ہونے کی یہ تشبیہ میرے ذہن میں ایک سوال پیدا کر رہی ہے۔ اگر سائنس مستحکم اور ساکت ہے تو پھر اس میں نئی دریافتیں کیسے ہوں گی؟ کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے ہاں اختراع یا انوویشن
کا راستہ بند ہو گیا تھا کیونکہ وہ پرانے نظریات کو رد نہیں کر سکتے تھے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے اور اکثر اسی مقام پر لوگ الجھ جاتے ہیں۔ مکعب کی تشبیہ کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ نئی معلومات یا دریافتوں پر پابندی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تحقیق کے بنیادی اصول اور جو ان کا آخری ہدف تھا وہ مستحکم تھا۔ آخری ہدف یعنی توحید کا ادراک؟ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ وہ ہدف تھا کائنات کے ہر پہلو میں اس خدائی وحدت کو تلاش کرنا۔ وہ جب ستاروں کا مشاہدہ کرتے یا پودوں کی درجہ بندی کرتے تو ان کا مقصد محض ڈیٹا یا معلومات جمع کرنا نہیں تھا، بلکہ اس مادی کثرت کے پیچھے چھپی ہوئی وحدت کو سمجھنا تھا۔ صحیح۔ اسی ہمہ گیر نقطہ نظر کی وجہ سے انہوں نے کائنات کو سمجھنے کے لیے علم کو 4 مختلف فکری زاویوں میں تقسیم کیا جو ایک ساتھ مل کر کام کرتے تھے۔ کیا ہم ان 4 زاویوں کی وضاحت کر سکتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں، آج کل ہم سائنس اور مذہب کو بالکل الگ خانوں میں رکھتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے ان کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ جی، آج کے دور کا المیہ یہی ہے، لیکن اس دور میں ایسا نہیں تھا۔ پہلا زاویہ مشائی تھا، جو ارسطو کے افکار پر مبنی خالص عقلی استدلال تھا۔ یعنی خالص منطق اور عقل؟ جی بالکل، یہ وہی طریقہ ہے جس میں ہم منطق، دلیل اور مشاہدے سے حقائق تک پہنچتے ہیں۔ دوسرا زاویہ اشراقی تھا، جس کے بڑے شارح شہاب الدین سہروردی تھے۔ اشراقی زاویہ یہ کیا کہتا ہے؟ یہ مکتبہ فکر بتاتا تھا کہ صرف عقل کافی نہیں، بلکہ انسانی ذہن کو حتمی سچائی تک پہنچنے کے لیے وجدان یعنی انٹیوشن اور روحانی بصیرت کی ضرورت ہے۔ عقل کی اپنی ایک حد ہے۔ اچھا، یہ تو 2 ہو گئے۔ تیسرا زاویہ صوفی تھا، جو خالص روحانی اور باطنی علم پر مطلب مشاہدہ حق کی بات کرتا تھا۔ اور چوتھا زاویہ علم الکلام تھا، جو مذہب کا دفاعی اور عقلی علم تھا، یعنی اپنے عقائد کا منطق سے دفاع کرنا۔ اچھا، اگر میں اسے آج کی جدید زبان مثلاً کمپیوٹر سائنس یا ٹیکنالوجی کی زبان میں سمجھنے کی کوشش کروں؟ جی بالکل، بتائیے۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ توحید کا تصور اس پورے نظام کا آپریٹنگ سسٹم تھا اور علم الکلام اس کا سیکیورٹی پروٹوکول تھا جو اس نظام کا دفاع کر رہا تھا؟ مشائی یا عقلی استدلال اس کا پروسیسر تھا جو ڈیٹا کو اینالائز کرتا تھا، اور وجدان یا صوفی زاویہ دراصل وہ یوزر انٹرفیس تھا جہاں انسان اس پورے نظام کی حتمی سچائی کا براہ راست تجربہ کرتا تھا، اور یہ سب ایک ہی مشین کا حصہ تھے، نہ کہ ایک دوسرے کے دشمن۔ واہ، یہ ایک انتہائی شاندار اور ماڈرن مثال دی ہے آپ نے۔ بالکل ایسا ہی تھا۔ وہ ان تمام پہلوؤں کو انسانی ادراک کی مختلف سطح سمجھتے تھے۔ یعنی وہ ایک دوسرے کی نفی نہیں کرتے تھے۔ کان سے سننا 2 مختلف عمل ہیں، مگر وہ ایک دوسرے کی نفی نہیں کرتے، بلکہ ایک ہی دماغ کو مختلف نوعیت کا ڈیٹا فراہم کرتے ہیں۔ عظیم ریاضی دان اور شاعر عمر خیام کا ذکر یہاں بہت ضروری ہے۔ جی، جنہیں بدقسمتی سے مغرب میں محض ایک رومانوی شاعر سمجھا جاتا ہے۔ دراصل وہ بہت بڑے فلسفی اور ریاضی دان تھے۔ انہوں نے بھی علم کے طالبوں کو انہی 4 درجات میں تقسیم کیا اور بتایا کہ سب سے اعلیٰ درجہ ان کا ہے جو عقلی استدلال کے ساتھ ساتھ باطنی بصیرت سے بھی کائنات کو سمجھتے ہیں۔ عقل جب خود کو حتمی اور مطلق سمجھنے لگتی ہے تو وہیں سے کائنات کی تفہیم مطلب ادھوری رہ جاتی ہے۔ واہ، یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب اس معاشرے کے پاس ایک ایسا مضبوط اور مربوط آپریٹنگ سسٹم موجود تھا تو پھر اسے استعمال کرنے والے لوگ کیسے تھے؟ میرا مطلب ہے، آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص اگر پروسیسر پر کام کر رہا ہے تو اسے سافٹ ویئر کی خبر نہیں ہوتی۔ جی، ہم شدید اسپیشلائزیشن کے دور میں جی رہے ہیں۔ بالکل، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس تہذیب نے حکیم کی اصطلاح کو جنم دیا۔ آج ہم حکیم صرف اسے کہتے ہیں جو یونانی دواخانے میں بیٹھا نبض چیک کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس دور میں ایک حکیم، یا جسے آپ یونیورسل فگر کہتے ہیں، اس کے ہونے کا اصل مطلب کیا تھا؟ اس دور کا حکیم محض ایک شعبے کا ماہر یعنی اسپیشلسٹ نہیں تھا۔ حکیم وہ شخص ہوتا تھا جس کی نظر میں کائنات ایک اکائی تھی، اور وہ اس اکائی کو اس کے تمام زاویوں سے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اچھا، یعنی وہ ملٹی ٹاسکر تھا ایک طرح سے۔ ملٹی ٹاسکر سے بھی بہت آگے کی چیز۔ وہ بے وقت طبیب بھی تھا، فلسفی بھی، ماہر فلکیات بھی اور روحانی رہنما بھی۔ وہ کائنات کو مطلب ایک بڑی کتاب سمجھ کر پڑھتے تھے، جس کے مختلف ابواب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔
اس کی سب سے نمایاں مثالیں البیرونی اور ابن سینا کی دی جاتی ہیں۔ مجھے ابن سینا کے کتاب کے حوالے سے ایک بات یاد آ رہی ہے۔ ان کی ضخیم ترین کتاب کا نام کتاب الشفا ہے۔ جی بالکل، دا بک آف ہیلنگ۔ ہاں، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ طب یا میڈیکل کی کتاب نہیں ہے، بلکہ بنیادی طور پر فلسفہ، منطق اور کائناتی علوم پر مبنی ہے۔ تو پھر اس کا نام شفا کیوں رکھا گیا؟ کیا اس کے پیچھے کوئی گہرا فلسفہ ہے؟ یہ محض کوئی ادبی استعارہ نہیں تھا، بلکہ ان کے طرز فکر کی بنیاد تھی۔ ابن سینا کے نزدیک انسانی روح کی سب سے بڑی اور مہلک بیماری دراصل جہالت تھی۔ جہالت؟ روح کی بیماری؟ جی، ان کا ماننا تھا کہ جب تک انسان کائنات کی حقیقت، منطق اور اپنے خالق کو عقلی طور پر نہیں سمجھ لیتا، اس کی روح بیمار رہتی ہے۔ چنانچہ کتاب الشفا جسم کو نہیں بلکہ روح کو جہالت کی تاریکی سے نکال کر علم کی روشنی سے شفا دینے کے لیے لکھی گئی تھی۔ واہ، کیا کمال سوچ تھی! اور آپ ابن سینا کی ذہنی اور جسمانی توانائی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ وہ حکومتی امور سنبھالنے کے ساتھ ساتھ کئی بار گھوڑے کی پیٹھ پر سفر کرتے ہوئے راتوں کو مشل کی روشنی میں اپنے شاگردوں کو یہ پیچیدہ فلسفے لکھواتے تھے۔ واقعی یہ لوگ کسی اور ہی مٹی کے بنے تھے۔ اور دوسری طرف ہم البیرونی کو دیکھتے ہیں، وہ ایک ایسے وقت میں خالص سائنسی مشاہدات یعنی امپیریکل آبزرویشنز کر رہے تھے جب دنیا بھر میں توہمات کا راج تھا۔ البیرونی تو خیر اپنے دور کے سب سے بڑے سائنسی ذہنوں میں سے ایک تھے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ البیرونی نے مختلف دھاتوں اور جواہرات کی کثافت کو ناپا تھا، لیکن 11ویں صدی میں جب نہ جدید لیبارٹریز تھیں نہ کوئی ڈیجیٹل سکیلز تھے تو انہوں نے یہ انتہائی باریک سائنسی عمل کیسے سر انجام دیا؟ یہ میرے لیے ہمیشہ ایک معمہ رہا ہے۔ البیرونی کا کام واقعی حیران کن ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیرت انگیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کا طریقہ کار بالکل جدید سائنس جیسا تھا۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ مختلف دھاتوں کا مخصوص وزن کیا ہے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ محض وزن کرنا کافی نہیں، حجم ناپنا ضروری ہے۔ صحیح۔ اس کے لیے البیرونی نے اپنے ہاتھ سے ایک خاص مخروطی برتن یعنی ایک کونیکل ویسل تیار کیا جس میں پانی نکلنے کا راستہ بالکل اس کی اوپری سطح پر تھا۔ تاکہ جیسے ہی کوئی چیز اندر جائے تو پانی باہر آئے۔ بالکل آرکمیڈیز کے اصول کی طرح وہ اس برتن کو پانی سے لبالب بھرتے، پھر انتہائی احتیاط سے اس میں کوئی دھات یا پتھر ڈالتے اور جو پانی باہر گرتا اس کا انتہائی باریک بینی سے وزن کرتے۔ اس طریقے سے انہوں نے 18 مختلف جواہرات اور دھاتوں کی کثافت کو ناپا۔ 18 مختلف جواہرات کی؟ اور سب سے بڑی حیرت کی بات سنیے، آج جدید ڈیجیٹل آلات کے ذریعے ناپی گئی کثافت اور البیرونی کے ناپے گئے وزن میں 0.3 درجوں تک کوئی فرق نہیں ہے۔ 0.3 درجوں تک؟ مائی گڈنس، یہ تو کمال کی بات ہے۔ مگر یہیں پر میرا دماغ تھوڑا الجھتا ہے۔ البیرونی ایک طرف تو لیبارٹری میں پانی کے قطرے تول رہے ہیں اور انتہائی تجرباتی فزکس پر کام کر رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ ایک گہرے صوفی اور روحانی انسان بھی ہیں۔ جی بالکل۔ تو کیا ان کے اندر یہ کشمکش نہیں ہوتی تھی کہ ایک طرف میں مادی دنیا کو ناپ رہا ہوں اور دوسری طرف روحانی دنیا کی بات کر رہا ہوں؟ آج کا سائنسدان تو مذہب سے دور بھاگتا ہے۔ البیرونی اور ان جیسے دیگر حکماء کے نزدیک اس میں کوئی تضاد تھا ہی نہیں۔ ان کے نزدیک فطرت کا مشاہدہ کرنا دراصل خدا کی آیات یعنی نشانیوں کا مطالعہ کرنا تھا۔ یعنی وہ سائنس کو بھی عبادت سمجھتے تھے؟ بالکل، ان کے لیے لیبارٹری کا کام بھی ایک طرح کی عبادت ہی تھا، کیونکہ جتنا وہ فطرت کے قوانین کی درستگی کو دریافت کرتے اتنا ہی ان کا کائنات کے خالق پر یقین پختہ ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ البیرونی نے ابن سینا کے ساتھ خط و کتابت میں ارسطو کی طبیعت پر کڑی تنقید کی تھی۔ اچھا، کیا بحث تھی وہ؟ انہوں نے خلا یعنی ویکیوم کی موجودگی کے حوالے سے ابن سینا سے باقاعدہ علمی بحث کی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کا سائنسی رویہ اندھی تقلید پر نہیں بلکہ آزادانہ سوچ اور تجربے پر مبنی تھا۔ یہ سب سن کر مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ جب ایک انسان کا علم اتنا وسیع ہو تو وہ اسے اگلی نسل تک کیسے پہنچائے گا؟ ظاہر ہے کہ اس قدر پیچیدہ اور ہمہ گیر علم کو منتقل کرنے کے لیے کوئی بہت ہی باقاعدہ نظام درکار ہوگا۔ جی، کسی انفرادی کوشش سے تو یہ ممکن نہیں تھا۔ بالکل، اور یہاں سے ہم اس علمی ڈھانچے اور تعلیمی نظام کی طرف آتے ہیں جس نے اس تہذیب کو کھڑا کیا۔ چیپٹر 2 اسی بارے میں ہے، رائٹ؟
جی، اور کسی بھی مضبوط تعلیمی نظام کی بنیاد اس بات پر ہوتی ہے کہ آپ علم کو منظم کیسے کرتے ہیں۔ اسی ضرورت کے تحت علوم کی درجہ بندی کا تصور سامنے آیا۔ کلاسیفیکیشن آف سائنسز؟ بالکل، الفارابی، جنہیں اسلامی دنیا میں ارسطو کے بعد معلم ثانی کہا جاتا ہے، انہوں نے سب سے پہلے علوم کی درجہ بندی کی۔ انہوں نے علوم کو انتہائی منظم انداز میں تقسیم کیا، جیسے زبانیں، منطق، ریاضی، طبیعت اور الہیات۔ میں نے سنا ہے ریاضی میں انہوں نے موسیقی کو بھی شامل کیا تھا؟ جی، حیرت انگیز طور پر موسیقی بھی ریاضی کا حصہ سمجھی جاتی تھی، کیونکہ وہ بھی فریکوینسی اور تناسب کا علم ہے۔ بعد ازاں ابن خلدون نے اپنی مشہور کتاب مقدمہ میں اسے مزید نکھارا۔ انہوں نے علوم کو دو بڑی شاخوں میں بانٹ دیا۔ وہ کون سی دو شاخیں تھیں؟ ایک فلسفیانہ یا عقلی علوم، جو انسان اپنی تحقیق اور عقل سے سیکھتا ہے، اور دوسرے نقلی یا روایتی علوم جو وحی اور تاریخ کے ذریعے نسل در نسل منتقل ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو کیا علوم کی اس سخت درجہ بندی نے ان کی سوچ کو محدود نہیں کر دیا؟ آپ ایسا کیوں سوچتی ہیں؟ مطلب جب ہم چیزوں کو خانوں یا باکسوں میں بند کر دیتے ہیں تو ان کے درمیان رابطے کٹ جاتے ہیں۔ کیا اس درجہ بندی نے علوم کی اس وحدت کو نقصان نہیں پہنچایا جس کی ہم نے پہلے بات کی تھی کہ سب کچھ جڑا ہوا ہے؟ اگر اسے سرسری طور پر دیکھا جائے تو ایسا لگ سکتا ہے، لیکن دراصل یہ درجہ بندی خانوں کی نہیں تھی، بلکہ ایک نقشے یا میپنگ کی طرح تھی۔ اچھا، میپنگ کی طرح۔ جی، جب آپ ایک عظیم الشان عمارت بناتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا ستون کہاں کھڑا ہوگا۔ الفارابی اور ابن خلدون کی درجہ بندی نے دراصل ان کے تعلیمی اداروں کو ایک ایسا منظم ڈھانچہ دیا جہاں ہر طالب علم کو معلوم ہوتا تھا کہ اس نے کائنات کے کس حصے کو کس زاویے سے پڑھنا ہے۔ صحیح، یعنی یہ ایک روڈ میپ تھا۔ بالکل، اور اسی نقشے کی بدولت وہ عظیم الشان ادارے قائم ہو سکے جنہوں نے دنیا کو حیران کر دیا۔ ان اداروں کی بات کریں تو ہمیں عموماً نظام الملک کے قائم کردہ نظامیہ مدارس کا نام ملتا ہے، جہاں امام غزالی جیسے عظیم مفکر نے پڑھایا۔ لیکن میں خاص طور پر ان رصدگاہوں یعنی آبزرویٹریز کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں جو اس تہذیب کی پہچان بنے۔ رصدگاہیں تو ان کی سائنسی ترقی کا مطلب عروج تھیں۔ جی، مراغہ کی رصدگاہ کا ذکر کتاب میں بڑی تفصیل سے ہے۔ کیا وہ محض ایک اونچی عمارت تھی جہاں سے لوگ دوربین لگا کر ستارے دیکھتے تھے؟ ان رصدگاہوں کے اندر اصل میں کیا ہو رہا تھا؟ مراغہ رصدگاہ کی تاریخ بہت ہی دلچسپ اور کسی حد تک حیران کن بھی ہے۔ جب منگول حکمران ہلاکو خان نے بغداد کو تباہ کر دیا تھا اور اسلامی دنیا بالکل تہس نہس ہو چکی تھی، تب ایک عظیم حکیم اور ریاضی داں نصیر الدین الطوسی نے ایک عجیب کام کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہلاکو خان کی توہم پرستی اور نجوم پر اس کے یقین کا فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے اسے قائل کیا کہ مستقبل کے حال اور ستاروں کا علم حاصل کرنے کے لیے ایک رصدگاہ بنانا انتہائی ضروری ہے۔ واہ، کیا کمال کی حکمت عملی تھی! بالکل، اور ہلاکو خان مان گیا۔ لیکن مراغہ کی رصدگاہ صرف ستارے دیکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ دراصل یہ جدید دور کی ایک ملٹی نیشنل ریسرچ یونیورسٹی اور تھنک ٹینک تھا۔ یعنی وہ ایک طرح کا جدید ریسرچ انسٹیٹیوٹ تھا؟ اس سے بھی بہت آگے کی بات یہ ہے کہ اسے چلانے کے لیے باقاعدہ اوقاف قائم کیے گئے تھے تاکہ فنڈنگ کا مسئلہ نہ ہو، اور وہاں دنیا بھر سے، حتیٰ کہ چین، تبت اور یورپ سے سائنسدان آتے تھے۔ یورپ اور چین سے بھی؟ یہ تو حیران کر دینے والا ہے۔ جی، اور اس میں 4 لاکھ سے زائد کتابوں پر مشتمل ایک عظیم الشان لائبریری تھی۔ ماہرین فلکیات نے وہاں مل کر نئے سیاروں کی حرکات کا مشاہدہ کیا اور پیچیدہ ریاضیاتی ماڈلز بنائے جنہیں صدیوں بعد کوپرنکس نے بھی اپنے ماڈلز میں استعمال کیا۔ یہ اجتماعی سائنسی تحقیق یعنی کولیبریٹو ریسرچ کی ایک بے مثال جگہ تھی۔ جاتا تھا یہ علم سے عشق کی ایک ناقابل یقین مثال ہے۔ اور تعلیمی نظام کے حوالے سے ہم ہسپتالوں کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ آج کا میڈیکل کا طالب علم تو تھیوری پڑھنے کے بعد ہسپتال کے وارڈز میں کلینیکل روٹیشنز کرتا ہے۔ بالکل، پریکٹیکل تجربے کے لیے۔ جی،
تو کیا اس زمانے کے ہسپتالوں میں جنہیں بیمارستان کہا جاتا تھا وہاں بھی ایسا ہی کچھ ہو رہا تھا؟ آپ کو حیرت ہوگی کہ جی بالکل، بیمارستان محض مریضوں کی دیکھ بھال کی جگہ نہیں تھی، وہ باقاعدہ میڈیکل کالجز اور ریسرچ سینٹرز تھے۔ دمشق کا نوری ہسپتال یا قاہرہ کا منصوری ہسپتال اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ وہاں پڑھائی کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ طالب علم صبح کے وقت مدرسوں یا مساجد میں طب کی تھیوری، اناٹمی اور ادویات کا علم حاصل کرتے، اور پھر دوپہر کو ہسپتال میں سینئر اطباء کے ساتھ بستروں کا راؤنڈ کرتے۔ وہ باقاعدہ مریضوں کی نبض چیک کرتے، علامات نوٹ کرتے اور دوا تجویز کرنا سیکھتے۔ مطلب بالکل آج کے ٹیچنگ ہاسپٹلوں کی طرح۔ بالکل، اور سب سے اہم بات یہ کہ کوئی بھی طالب علم بغیر باقاعدہ امتحان پاس کیے اور لائسنس حاصل کیے پریکٹس نہیں کر سکتا تھا۔ کوئیکری یا عطائیت کی قطعی اجازت نہیں تھی۔ یہ تو بالکل جدید میڈیکل کونسل جیسا نظام معلوم ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم ان تمام اداروں جیسے مدارس، رصد گاہوں اور ہسپتالوں کی بات کرتے ہیں تو مجھے اس پورے علمی نقشے میں خانقاہوں کا ذکر کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ خانقاہوں کا ذکر آپ کو عجیب کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ آج تو ہم خانقاہ کو ایک ایسی جگہ سمجھتے ہیں جہاں لوگ دنیا سے کٹ کر محض ذکر و اذکار کرتے ہیں اور گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں۔ ان کا اس تعلیمی اور سائنسی ڈھانچے سے کیا تعلق تھا؟ انہیں ایک ہی باب میں کیوں رکھا گیا ہے؟ یہ بہت ہی زبردست اور گہرا سوال ہے۔ دراصل خانقاہوں کو محض گوشہ نشینی کی جگہ سمجھنا ایک جدید غلط فہمی ہے۔ جب منگول حملوں یا سیاسی خلفشار کی وجہ سے کئی مدارس تباہ ہو گئے تو یہی خانقاہیں علم اور بقا کے مراکز بن گئیں۔ اچھا، یعنی انہوں نے اداروں کا کام سنبھال لیا۔ بالکل، اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ یہ خانگاہیں علم الیقین سکھانے کی یونیورسٹیاں تھیں۔ مدارس آپ کو کتابی اور عقلی علم دیتے تھے، مگر خانگاہوں میں انسان کو روحانی اور باطنی تجربات کے ذریعے عین الیقین اور حق الیقین کے درجے تک پہنچایا جاتا تھا۔ یعنی وہ انسان کے اندرونی وجود پر کام کر رہے تھے؟ جی، وہ صرف دماغ کو تیز نہیں کرتے تھے بلکہ دل کی تطہیر کرتے تھے، تاکہ جب ایک طبیب یا فلسفی یا ایک حکیم کائنات کو دیکھے تو وہ اسے صرف مادے کا ڈھیر نہ سمجھے بلکہ اس میں اس خدائی حکمت اور وحدت کو محسوس کر سکے۔ وہ کائنات کو ایک زندہ حقیقت کے طور پر دیکھے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس گہرے مطالعے کے بعد اگر ہم اپنے دور کا موازنہ کریں تو ایک عجیب سی تصویر ابھرتی ہے۔ آج کے دور میں ہم نے معلومات کا یا انفارمیشن کا ایک سمندر تو اکٹھا کر لیا ہے۔ ہمارے پاس ڈیجیٹل سکیلز ہیں، الیکٹران مائکروسکوپس ہیں اور ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے ایک الگ اسپیشلسٹ موجود ہے۔ بالکل، ہم ایک طرح سے ڈیٹا کے سیلاب میں ہیں۔ جی، اور ہم نے کائنات کے اتنے باریک ٹکڑے کر لیے ہیں کہ ہم مادے کے اندرون تک جھانک سکتے ہیں۔ لیکن کیا اس شدید اسپیشلائزیشن کی دوڑ میں ہم نے کائنات کی اس کل تصویر، اس بگ پکچر کو کھو نہیں دیا ہے؟ وہ علم کی وحدت اور وہ روح جو مراغہ کی رزدگاہوں، منصوری ہسپتالوں اور نظامیہ مدارس میں زندہ تھی، وہ ہم سے کہیں گم ہو گئی ہے۔ میں آپ کی اس بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں۔ ہم نے درخت کے پتوں کو تو گن لیا ہے مگر پورا جنگل ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ ایک ایسا گہرا اور چبھتا ہوا سوال ہے جس پر علم سے محبت کرنے والے ہر انسان کو ضرور غور کرنا چاہیے۔ بے شک، اور مجھے لگتا ہے کہ حسین نصر کی اس کتاب کا اصل پیغام بھی یہی ہے کہ ہم اس کھوئی ہوئی وحدت کو دوبارہ تلاش کریں۔ جی، ذرا سوچیں، جب ہم رات کے وقت کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں اور ستاروں کو دیکھتے ہیں، آج کا جدید انسان جب آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو اسے کیا نظر آتا ہے؟ گیس کے جلتے ہوئے گولے، کشش ثقل کے بالکل بے جان طبعی قانون اور ایک لام انتہائی سرد حالہ۔ بالکل ایک بہت ہی مشینی سا تصور ہے۔ ہاں، لیکن قرون وسطیٰ کے مسلمان مفکرین کے لیے یہ کائنات ایسی ہرگز نہیں تھی۔ مطلب ان کے نزدیک کائنات کی ترتیب، یہ جیومیٹری اور فطرت کے قانون محض خشک اور کھردرے اصول نہیں تھے، بلکہ یہ ایک انتہائی پراسرار خاموش موسیقی تھی، ایک ایسا مقدس ربط تھا جو کائنات کے ہر ذرے اور ستاروں کے گردش کو ایک ہی لڑی میں پیروتا تھا۔ یعنی ایک ایسا کائناتی کینوس جہاں مادی دنیا اور روحانی حقیقت بالکل ایک دوسرے کا عکس تھے۔
یہ بہت ہی خوبصورت اور میں کہوں گی بہت درست منظر کشی ہے۔ دیکھیں، یہی وہ بنیادی اور کلیدی نقطۂ نظر ہے جس کے بغیر ہم اس دور کی سائنسی، فکری اور فلسفیانہ ترقی کو کبھی پوری طرح سمجھ ہی نہیں سکتے۔ بالکل۔ ان مفکرین کے لیے کائنات کو ماپنا یا اس کے قوانین کو سمجھنا یا ستاروں کی حرکت کا حساب لگانا، یہ سب دراصل اس اعلیٰ و عرفہ ہستی کی نشانیوں کو سمجھنے اور ایک خاموش عبادت کے مترادف تھا۔ یعنی علم فطرت ان کے لیے خدا کی صفت تخلیق کا مطالعہ تھا، وہ اسے محض لیبارٹری کا کام نہیں سمجھتے تھے۔ صحیح۔ اور اسی پراسرار اور گہرے کائناتی ربط کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے اس علمی سفر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم بنیادی طور پر تیسرے باب یعنی کونیات اور جغرافیہ، چوتھے باب طبیعت، پانچویں باب ریاضی اور چھٹے باب یعنی فلکیات پر بات کریں گے تاکہ یہ سمجھ سکے کہ ان مفکرین نے کائنات کو کس نظر سے دیکھا۔ تو اس سفر کا باقاعدہ آغاز ہم کائنات کی سب سے بڑی اور وسیع تصویر سے کرتے ہیں، جسے ہم کونیات یا کازمولوجی کہتے ہیں۔ کتاب میں یہ بات بہت دلچسپ انداز میں بیان کی گئی ہے کہ ان مفکرین کی کونیات کی بنیاد دراصل قرآن پاک کی آیات پر استوار تھی۔ خاص طور پر آیت نور اور آیت الکرسی۔ بالکل۔ اور انہوں نے وجود کو سمجھنے کے لیے 5 درجات کا ایک انتہائی پیچیدہ تصور پیش کیا۔ یہ 5 درجات کیا تھے؟ دیکھیں، یہ 5 درجات دراصل کائنات کے ایک تسلسل کو ظاہر کرتے ہیں۔ انہوں نے کائنات کو صرف مادی چیزوں کا مجموعہ نہیں سمجھا تھا۔ ان کے نزدیک پہلا اور سب سے اعلیٰ درجہ ہستی یا ذات الہی کا ہے، جسے صوفیانہ اور فلسفیانہ اصطلاح میں ہاہوت کہا گیا۔ اوہ، ہاہوت، صحیح۔ جی۔ اس کے بعد کا درجہ صفات الہی یا عقل کل کا ہے، جسے لاہوت کا نام دیا گیا۔ پھر تیسرا درجہ جبروت یعنی فرشتوں کی روحانی دنیا ہے۔ چوتھا درجہ ملکوت کا ہے، جو نفسیاتی اور لطیف دنیا پر مشتمل ہے۔ اور پھر پانچواں اور سب سے نچلا درجہ اسے ناسوت کہا جاتا ہے، یعنی یہ ٹھوس مادی دنیا جس میں ہم بستے ہیں۔ ان کے نزدیک ہر نچلا درجہ اپنے سے اوپر والے درجے کا محض ایک سایہ یا عکس ہوتا ہے۔ اچھا، ذرا رکیے، اس تصور کو تھوڑا اور واضح کرتے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کیا ہم ان 5 درجات کو ان مشہور روسی گڑیوں یعنی وہ جو میٹروشکا ڈالز ہوتی ہیں یا پھر پیاز کے چھلکوں کی طرح سمجھ سکتے ہیں؟ ارے واہ، یہ بہت زبردست مثال ہے۔ مطلب جہاں ہر اندرونی تہہ زیادہ لطیف، زیادہ گہری اور زیادہ حقیقی ہے، اور یہ جو مادی دنیا ہمیں نظر آتی ہے جسے ہم سب کچھ سمجھتے ہیں، یہ صرف سب سے بیرونی اور کثیف خول ہے۔ میں پوری طرح اتفاق کرتی ہوں۔ یہ تمثیل اس تصور کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے۔ مادی دنیا واقعی اس پوری کائنات کا سب سے بیرونی اور سخت خول ہے، اور جوں آپ اندر کی طرف یعنی روحانی درجات کی طرف سفر کرتے ہیں، حقیقت زیادہ روشن اور لطیف ہوتی جاتی ہے۔ صحیح۔ اب دیکھیں، اسی تصور نے ان کے جغرافیے کو بھی بہت گہرائی تک متاثر کیا۔ آج کا جدید سیکولر جغرافیہ کیا ہے؟ محض زمین کے طبعی خود و خال ناپنا، پہاڑوں کی اونچائی یا سمندروں کی گہرائی دیکھ لینا۔ لیکن ان مفکرین کے ہاں مقدس جغرافیہ کا تصور رائج تھا۔ مقدس جغرافیہ یعنی وہ زمین کو بھی ایک روحانی نظر سے دیکھتے تھے۔ بالکل۔ مثال کے طور پر کوہ کاف کا کائناتی تصور لے لیں۔ یہ صرف کسی طبعی پہاڑ کا نام نہیں تھا ان کے لیے، بلکہ ایک کائناتی حد تھی جو مادی اور غیر مادی دنیا کو جدا کرتی تھی۔ اسی طرح زمین کو 7 اقلیموں میں تقسیم کرنا، یہ دراصل آسمانی نظام اور 7 آسمانوں کا ہی ایک عرضی عکس تھا۔ اور یہ جغرافیہ محض کاغذوں یا نظریات تک محدود بھی تو نہیں تھا۔ جب ہم ان کے سفر نامے پڑھتے ہیں تو البیرونی کا یہ نظریہ سامنے آتا ہے کہ کس طرح اسلام نے بحیثیت مذہب اور تہذیب اسپین سے لے کر چین تک کی دنیا کو ایک ہی لڑی میں پرو دیا۔ بالکل، ایک پورا گلوبل نیٹ ورک بن گیا تھا۔ ہاں، ایک ایسا زبردست نیٹ ورک قائم ہوا جہاں لوگ، معلومات اور خیالات تیزی سے سفر کر رہے تھے۔ لیکن مجھے جو بات سب سے زیادہ حیران کن لگی وہ یاقوت الحموی کی کتاب مجمل بلدان کا حوالہ ہے۔ ان لوگوں کے نزدیک سفر کرنے کا مقصد کیا تھا؟ محض نئی جگہیں دیکھنا یا تجارت کرنا نہیں تھا، بلکہ خدا کی نشانیوں یا آیات کا مشاہدہ کرنا تھا اور پچھلی تباہ شدہ اقوام کے خنڈرات سے عبرت حاصل کرنا تھا۔ آپ نے ایک بہت اہم لفظ استعمال کیا ہے، آیات یعنی نشانیاں۔ جی۔
دیکھیں یہی وہ زاویہ نگاہ ہے جس سے وہ تاریخ فطرت یا نیچرل ہسٹری کو بھی دیکھتے تھے۔ ان کے نزدیک فطرت کا مطالعہ دراصل خالق کی نشانیوں کا مطالعہ تھا، اور ایسا نہیں تھا کہ یہ صرف روحانی باتیں یا فلسفے تھے۔ صحیح۔ اس کی بنیاد پر انہوں نے باقاعدہ شاندار سائنسی مشاہدات کیے۔ البیرونی کا دریائے گنگا کے میدانوں کے حوالے سے جو ارضیاتی مشاہدہ ہے وہ اس کی ایک روشن مثال ہے۔ ہاں، اس مشاہدے کی تفصیل واقعی کمال کی ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہم اس پر ذرا تفصیل سے بات کریں۔ البیرونی نے آخر ایسا کیا دیکھا تھا جو آج کی جدید جیولوجی یعنی ارضیات کا بھی بنیادی اصول ہے؟ تو البیرونی جب ہندوستان آیا تو اس نے دریائے گنگا کے بہاؤ اور اس کے ارد گرد کے میدانوں کا انتہائی باریک بینی سے مشاہدہ کیا۔ اچھا۔ اس نے دیکھا کہ جہاں سے دریا پہاڑوں سے نکلتا ہے وہاں پتھر بہت بڑے، کھردرے اور نوکیلے ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے دریا میدانوں کی طرف سفر کرتا ہے پتھروں کا سائز چھوٹا اور گول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ وہ پانی کے ساتھ رگڑ کھا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، اور جب دریا سمندر کے قریب پہنچتا ہے تو وہ پتھر ریت کے باریک ذرات میں بدل چکے ہوتے ہیں۔ اس نے محض یہ دیکھا نہیں بلکہ اس کیسے اور کیوں پر غور کیا۔ اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ پانی کے مسلسل بہاؤ اور رگڑ نے ان پتھروں کو توڑا ہے۔ زبردست۔ اور چونکہ اس عمل میں ظاہر ہزاروں سال لگتے ہیں تو اس نے یہ حیرت انگیز ارضیاتی کٹوتی پیش کی کہ گنگا کا یہ پورا وسیع و عریض میدان کسی دور میں ایک سمندر تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ دریاؤں کی لائی ہوئی مٹی اور ریت کے جمع ہونے سے یہ میدانی علاقہ وجود میں آیا۔ یہ تو واقعی لاجواب ہے۔ مطلب اس دور میں ارضیات کا اتنا گہرا فہم، آسمانوں اور زمین کے اس وسیع کائناتی اور ارضیاتی ڈھانچے کو سمجھنے کے بعد میرا خیال ہے اب ہم ان طبعی قوانین کی طرف مڑتے ہیں جو اس پوری مادی کائنات کو حرکت دیتے ہیں۔ بالکل، طبیعت کی طرف۔ ہاں، اور جب ہم چوتھے باب میں قرون وسطیٰ کی طبیعت یا فزکس کی بات کرتے ہیں تو ایک نام سب سے زیادہ چمکتا ہے الحسن ابن الہیثم۔ ہاں، ابن الہیثم نے تو علم مناظر یعنی آپٹکس کے میدان میں واقعی ایک انقلابی برپا کر دیا تھا۔ دیکھیں، اس دور سے پہلے صدیوں تک ارسطو، اقلیدس اور بطلیمس کا یہ نظریہ تسلیم کیا جاتا تھا کہ انسان اس لیے دیکھ پاتا ہے کیونکہ اس کی آنکھ سے روشنی کی شعاعیں نکل کر سامنے موجود اشیاء پر پڑتی ہیں، جسے ایمیشن تھیوری یا ایمیشن تھیوری کہا جاتا تھا۔ جی بالکل، لیکن ابن الہیثم نے اس قدیم نظریے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ اس نے ثابت کیا کہ روشنی ہماری آنکھ سے نہیں نکلتی بلکہ اشیاء سے ٹکرا کر ہماری آنکھ میں داخل ہوتی ہے۔ لیکن اس نے یہ سب محض فلسفیانہ بحثوں سے ثابت نہیں کیا بلکہ باقاعدہ تجربات کیے، جسے آج ہم سائنسی طریقہ کار یا سائنٹیفک میتھڈ کہتے ہیں۔ اس کا وہ مشہور کیمرا آبسکیورا یا کیمرا آبسکیورا کا تجربہ ذرا بتائیں گی اس کے پیچھے کیا میکانزم تھا؟ میں بتاتی ہوں۔ ابن الہیثم کا طریقہ کار ہی یہ تھا کہ چیزوں کو تجربے کی کسوٹی پر پرکھا جائے۔ کیمرا آبسکیورا یا تاریک کمرے کے تجربے میں اس نے ایک مکمل طور پر تاریک کمرہ لیا جس کی ایک دیوار میں ایک انتہائی باریک سوراخ تھا۔ اس نے مشاہدہ کیا کہ باہر کی روشنی جب اس سوراخ سے گزر کر کمرے کی مخالف دیوار پر پڑتی ہے تو باہر کے منظر کا ایک الٹا عکس دیوار پر بن جاتا ہے۔ ایک الٹا عکس یعنی جیسے پن ہول کیمرا کام کرتا ہے؟ بالکل وہی اصول۔ اس سوراخ سے گزرنے والی روشنی کی شعاؤں کا راستہ یہ ثابت کرتا تھا کہ روشنی بیرونی اشیاء سے ٹکرا کر سیدھی لکیروں میں سفر کرتی ہوئی آنکھ کے اندر داخل ہوتی ہے، یہ آنکھ سے نکلتی نہیں ہے۔ کمال ہے۔ اس کے علاوہ اس نے کروی آئینوں یعنی اسفیریکل مررز اور لینزز کے ذریعے روشنی کے انعطاف جسے ریفریکشن کہتے ہیں اس پر ایسی حیرت انگیز ریاضیاتی تحقیق کی جس نے صدیوں بعد راجر بیکن اور کیپلر جیسے یورپی سائنسدانوں کے کام کی باقاعدہ بنیاد رکھی۔ یہ واقعی فزکس کی تاریخ کا ایک بہت بڑا موڑ تھا۔ اچھا، طبیعت، میکینکس اور کشش ثقل پر البیرونی اور الخازنی کا کام بھی تو اسی درجے کا ہے۔ خاص طور پہ مجھے البیرونی کی وہ پیمائش بہت دلچسپ لگی جہاں اس نے زمین کا رداس یا ریڈیس ناپا تھا۔ او ہاں، نندنا والا تجربہ۔ بالکل، اور یہ اس نے کسی جدید لیبارٹری میں نہیں کیا تھا۔
اس نے نندنا کے وغام پر، جو آج کے پاکستان میں ہے، ایک اونچے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر استرلاب کے ذریعے افق کے جھکاؤ کا زاویہ ناپا، اور پھر ٹریگنومیٹری یعنی سائن اور کوسائن کے اتنے پیچیدہ حسابات لگا کر زمین کے حجم کا وہ حساب لگایا جو آج کی جدید سیٹلائٹ پیمائش کے حیرت انگیز حد تک قریب ہے۔ دیکھیں، یہی تو ان کے علم کی پختگی تھی، اور الخازنی نے اس میکانیکی کام کو ایک نئی بلندی پر پہنچا دیا۔ اس کی مشہور کتاب میزان الحکمہ یا بیلنس آف وزڈم کو دیکھیں۔ ہاں، وہ ترازو۔ وہ صرف دھاتیں تولنے والا کوئی عام ترازو نہیں تھا، یہ ایک انتہائی حساس، پیچیدہ اور کئی پلڑوں والا آلہ تھا جسے کشش ثقل اور ہائیڈروسٹیٹکس کے اصولوں پر بنایا گیا تھا۔ یہ پانی کے اندر دھاتوں کا وزن کر کے ان کی کثافت اضافی یا اسپیسیفک گریوٹی معلوم کرتا تھا، تاکہ خالص سونے اور کھوٹے کی پہچان کی جا سکے۔ یعنی آرکمیڈیز کے اصول کو انہوں نے ایک انتہائی جدید آلے میں بدل دیا تھا۔ بالکل، الخازنی نے سینٹر آف گریوٹی کو اتنی باریکی سے سمجھا اور اس کے ترازو کی ایکیوریسی اتنی زبردست تھی کہ آج کے سائنسدان بھی اس کی ریڈنگز دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر میرے ذہن میں ایک بہت بڑا اور کھٹکتا ہوا سوال ابھرتا ہے۔ جی پوچھیے۔ ذرا سوچیں، ابن الہیثم نے تجرباتی سائنس کی بنیاد رکھ دی، البیرونی اور الخازنی طبیعت کے اتنے پیچیدہ قوانین اور پیمائشوں پر کام کر رہے تھے، ان کے پاس جدید ترین آلات بنانے کی صلاحیت موجود تھی، تو پھر انہوں نے جدید دور جیسی مادی اور سیکولر سائنس کیوں نہیں ایجاد کی؟ یہ ایک بہت عام سوال ہے۔ مطلب وہ کوئی سٹیم انجن، کوئی صنعتی انقلاب یا سائنسی انقلاب کیوں نہیں لائے جو بعد میں یورپ میں آیا؟ وہ تو بالکل اس دہلیز پہ کھڑے تھے۔ دیکھیں، یہ سوال اکثر ذہنوں میں ابھرتا ہے، اور اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی ہی یہ ہے کہ یہ اس کا انتہائی گہرا اور فلسفیانہ جواب دیتی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ان مفکرین کا مقصد فطرت کو سیکولر کرنا یا اسے روحانیت سے کاٹ کر صرف ایک اندھی اور مادی مشین ثابت کرنا نہیں تھا۔ اچھا، ان کے فلسفے میں سائنس، یا جسے لاطینی میں سائنسیا کہتے ہیں، وہ ہمیشہ حکمت یا سیپینشیا کے ماتحت تھی۔ سائنس حکمت کے ماتحت تھی، یہ بڑی گہری بات ہے۔ جی، وہ فطرت کے راز جاننا چاہتے تھے، لیکن اس طرح نہیں کہ کائنات کا روحانی توازن اور انسان کا خدا کے ساتھ رشتہ ٹوٹ جائے۔ وہ بخوبی جانتے تھے کہ اگر وہ فطرت کو مکمل طور پر ایک مشینی اور استحصالی انداز میں دیکھنا شروع کر دیں گے تو وہ اسے محض ایک استعمال کی شے بنا دیں گے، یعنی اسے ایکسپلائٹ کرنے لگیں گے۔ بالکل، اور اس سے اس کا وہ تقدس ختم ہو جائے گا جو اسے خدا کی نشانی بناتا ہے۔ واو، یعنی وہ ایک ایسی سرخ لکیر کراس نہیں کرنا چاہتے تھے جہاں کائنات محض ایک بے جان فیکٹری بن کر رہ جائے۔ جی، ان کا علم اخلاقیات اور روحانیت کے دائرے میں تھا، لیکن طبیعت کے ان پیچیدہ قوانین اور ستاروں کے حسابات کو سمجھنے کے لیے بہرحال انہیں ایک خاص، انتہائی درست اور تجریدی زبان کی ضرورت تو تھی۔ جی بالکل، اور وہ زبان یقیناً ریاضی یعنی 5ویں باب کا موضوع تھی۔ ہاں، طبیعت کی عمارت تو ریاضی کے بغیر کھڑی ہی نہیں ہو سکتی نا، اور اسلامی ریاضی کی سب سے منفرد بات یہ ہے کہ اس میں ہمیں 2 مختلف تہذیبوں کا ایک شاندار اور تخلیقی ملاپ نظر آتا ہے۔ یونانی اور ہندوستانی؟ جی ہاں، ایک طرف یونانیوں کی جیومیٹری تھی جو بنیادی طور پر اشکال، حد بندیوں اور کائنات کی ٹھوس شکلوں سے تعلق رکھتی تھی۔ دوسری طرف ہندوستانی اعداد اور صفر کا تصور تھا جو لامحدودیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو مسلمان ریاضی دانوں نے جو عقیدہ توحید کے ماننے والے تھے اور لامحدود ذات پر یقین رکھتے تھے، ان دونوں کو ملا کر ایک بالکل نیا ریاضیاتی نظام تشکیل دیا۔ اور اسی میں مجھے اخوان الصفا کے ریاضی کا تصورات تو اور بھی زیادہ مسحور کن لگے۔ ان کے ہاں تو ریاضی محض دکانداری کا حساب کتاب یا کوئی سوکھی گنتی نہیں تھی، وہ عادات کو کیسا دیکھتے تھے؟ اخوان الصفا کے نزدیک ہر عدد کا ایک خاص مزاج ہوتا تھا، ایک شخصیت اور ایک روحانی معنی ہوتا تھا۔ عادات کی شخصیت؟ وہ عادات کو وجود کی سیڑھیاں سمجھتے تھے جس کے ذریعے انسان کا ذہن کثرت یعنی دنیا کے بکھراؤ سے وحدت یعنی ایک خدا کی طرف سفر کرتا ہے۔ تو یہ ایک روحانی سفر تھا۔ ہاں، اور اسی ریاضیاتی اور فلسفیانہ ماحول میں الخوارزمی جیسے عبقری پیدا ہوئے جنہوں نے الجبرا کی باقاعدہ بنیاد رکھی،
الجبرا کا مطلب ہی ٹوٹے ہوئے حصوں کو جوڑ کر دوبارہ توازن قائم کرنا ہے۔ الخوارزمی اور عمر خیام کے حوالے سے میں الجبرا کو ایک لسانی پل یا لنگوسٹک برج سے تشبیہ دینا چاہوں گا۔ اچھا، وہ کیسے؟ ایک ایسا پل جو ہندوسوں کی لامحدود غیر مرئی دنیا کو جیومیٹری کی ٹھوس اور بصری شکلوں کے درمیان جوڑتا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے عمر خیام کی شخصیت ہے۔ آج کی دنیا اسے صرف ایک شاعر کے طور پر جانتی ہے، لیکن وہ دراصل اپنے وقت کا ایک عظیم ترین ریاضی دان تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ اس نے ریاضی کی سخت منطق اور شاعری کے لطیف دنیا کے درمیان ایک کائناتی رشتہ قائم کیا۔ اس نے جیومیٹری کی مدد سے کیوبک مساوات یا کیوبک ایکویشنز کو حل کرنے کا جو طریقہ وضع کیا، وہ کئی سو سال تک دنیا میں بے مثال رہا۔ میں اتفاق کرتی ہوں، آپ کی تشبیہ بہت خوبصورت ہے۔ اور دیکھیں، ریاضی کی اسی تجریدی لیکن کائناتی زبان کو جب ان مفکرین نے دوبارہ آسمانوں کی طرف موڑا تو اس نے فلکیات یا اسٹرونومی کی ان پیچیدہ گتھیوں کو سلجھانا شروع کیا جس نے انسان کی نظر ہمیشہ سے آسمانوں کی طرف مرکوز رکھی تھی۔ اور یہ ہمارا چھٹا باب ہے۔ جی، ان کی فلکیات صرف رات کو ستاروں کو دیکھنے کا نام نہیں تھا، بلکہ یہ ایک انتہائی باقاعدہ میتھمیٹیکل سائنس تھی۔ اور یہاں بھی انہوں نے یونانیوں، خاص طور پر بطلیموس کی اندھی تقلید نہیں کی۔ بطلیموسی نظام پر انہوں نے بڑی کڑی تنقید کی۔ بطلیموس نے آسمانی مداروں کو صرف ریاضیاتی اور خیالی دائرے قرار دیا تھا، لیکن ابن الہیثم نے اپنی کتاب میں ان خیالی دائروں کو ایک ٹھوس اور طبیعی شکل دی۔ بالکل، ابن الہیثم کا بطولمیوس پر شکوک یا ڈاؤٹس آن ٹولمی لکھنا ایک بہت بڑا سائنسی قدم تھا۔ اس نے کہا کہ آسمانی ماڈل محض خیالی ہندسے نہیں ہو سکتے، انہیں طبیعت کے قوانین پر بھی پورا اترنا چاہیے۔ صحیح۔ بطولمیسی نظام کا سب سے بڑا مسئلہ اس کا ایک تصور تھا جسے ایکوائنٹ یا ایکوائنٹ کہا جاتا تھا، جو سیاروں کی یکساں حرکت کی وضاحت کے لیے بنایا گیا ایک فرضی نقطہ تھا۔ مسلمان سائنسدانوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی کہ آسمانی اجسام کی حرکت غیر متوازن ہو۔ پھر دمشق اور مراغہ کے سائنسدانوں نے، جن میں خواجہ نصیر الدین توسی کا نام سر فہرست ہے، اس مسئلے کا ایک انقلابی حل نکالا۔ توسی کپل یہ کائناتی میکینکس کا واقعی ایک کمال کا حصہ ہے۔ ذرا اس تصور کی تھوڑی سی وضاحت کریں کہ یہ کام کیسے کرتا تھا۔ ہاں، میں سمجھاتی ہوں۔ توسی کپل دراصل ایک ایسا ریاضیاتی اور ہندسی ماڈل ہے جس میں ایک چھوٹا دائرہ اپنے سے دگنے بڑے دائرے کے اندرونی حصے میں گھومتا ہے۔ اوکے۔ ایک سیدھی لکیر میں آگے پیچھے حرکت کرتا ہے۔ مطلب گول حرکت سے سیدھی حرکت بن رہی ہے۔ بالکل۔ اس بظاہر سادہ مگر انتہائی پیچیدہ ریاضیاتی ایجاد نے سرکولر موشن یعنی گول حرکت کو لینئر موشن یعنی سیدھی حرکت میں تبدیل کر دیا۔ اس سے انہوں نے بطلیمیوس کی خامیوں کو دور کیا اور سیاروں کی حرکت کا ایک ایسا ماڈل پیش کیا جو ان کے زمینی مشاہدات کے بالکل عین مطابق تھا۔ زبردست۔ اور اس کام کو بعد میں قطب الدین شیرازی اور ابن الشاطر نے مزید بہتر کیا۔ اور کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ ابن الشاطر کے بنائے ہوئے چاند اور سیاروں کی حرکت کے ماڈلز، ان کی ریاضی، ان کی ڈائیگرامز صدیوں بعد آنے والے نکلس کوپرنیکس کے ماڈل سے اس قدر مشابہ ہیں کہ سائنس کے مورخین بھی آج حیرت زدہ رہ جاتے ہیں؟ جی، یہ ایک بہت بڑی تاریخی بحث ہے۔ ہاں، اور صرف حرکت ہی نہیں، الفراغانی جیسے سائنسدانوں نے ستاروں اور سیاروں کے فاصلوں اور ان کے حجم کی جو شاندار پیمائشیں کیں، وہ یورپ میں کرسٹوفر کولمبس کے دور تک مستند مانی جاتی تھیں۔ بالکل، کوپرنکس کے ماڈل اور ابن شاطر کے ماڈل میں مماثلت اتنی زیادہ ہے کہ اب بہت سے ماہرین یہ مانتے ہیں کہ یہ علم کسی نہ کسی راستے سے یورپ پہنچا تھا، اور الفرغانی کی پیمائشوں نے تو قرون وسطیٰ کے انسان کے سامنے کائنات کا ایک محدود مگر انتہائی منظم تصور پیش کیا تھا، جس میں ہر ستارہ اور ہر سیارہ اپنے مقررہ مدار میں ایک کائناتی توازن کے ساتھ حرکت کر رہا تھا۔ اب یہاں ایک اور سوال جو انسان کے ذہن کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ ہم توسی کپل، ابن شاطر اور کوپرنکس کی بات کر رہے ہیں۔ اگر ان کے پاس اتنی زبردست ریاضی تھی اور اتنے درست مشاہدات تھے، تو کیا انہیں واقعی یہ معلوم نہیں تھا کہ زمین ساکن نہیں ہے بلکہ سورج کے گرد گھومتی ہے؟ کیا وہ ہیلیو سینٹرک نظریے سے ناواقف تھے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ ناواقف تھے۔
یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اچھا، البرونی نے خود اپنی تحریروں میں واضح طور پر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ابو سعید السجزی نامی ایک سائنسدان نے باقاعدہ ایک ایسا اسطرلاب بنایا تھا جو اسی نظریے پر مبنی تھا کہ زمین اپنے محور پر حرکت کرتی ہے اور آسمان ساکن ہے۔ اس طرح سے نظام شمسی کے حسابات بالکل درست لگائے جا سکتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے اس قدیم کائناتی دیوار کو گرایا کیوں نہیں؟ انہوں نے زمین کو مرکز ماننے کا نظریہ کیوں نہیں چھوڑا جب انہیں پتا تھا کہ سورج بھی مرکز ہو سکتا ہے؟ میری نظر میں، اور جو کتاب بھی بتاتی ہے، اس کا تعلق ان کی سائنس کی خامی سے نہیں تھا بلکہ ان کے کائناتی فلسفے سے تھا۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں بات کی، ان کے نزدیک سائنس صرف حساب کتاب کا نام نہیں تھا۔ زمین کو کائنات کا مرکز ماننے کا گہرا تعلق انسان کے اس روحانی اور علامتی مقام سے تھا جو اس پوری کائنات میں اسے حاصل تھا۔ وہ زمین کو انسان کی روحانی اور اخلاقی آزمائش کا مرکز سمجھتے تھے۔ صحیح۔ انہوں نے جان بوجھ کر اس علامتی دیوار کو نہیں گرایا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ انسان خود کو ایک لامتناہی، بے مقصد اور اندھے خلا میں محض ایک حقیر سا ذرہ سمجھ کر بھٹکنا شروع کر دے۔ ان کے نزدیک علم اور سائنس کا مقصد انسان کو اس کی حقیقت اور خدا سے روشناس کرانا تھا، اسے کائنات میں تنہا اور بے معنی چھوڑ دینا نہیں تھا۔ یہ کس قدر گہری اور غیر معمولی بات ہے۔ یہ ساری بحث ہمیں ایک انتہائی فکرانگیز خیال کی طرف لے جاتی ہے۔ ذرا سوچیں، آج کے جدید دور میں ہم نے سائنس کو صرف اور صرف طاقت حاصل کرنے، نئی ٹیکنالوجی بنانے اور فطرت پر اپنا کنٹرول مسلط کرنے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ بالکل۔ جدید سائنس فطرت کو ایک بے جان مشین کی طرح دیکھتی ہے جس کے پرزے کھول کر ہم اپنی مرضی سے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ان قرون وسطیٰ کے مفکرین کے نزدیک سائنس اس کائنات کی خاموش عبادت میں شریک ہونے اور اسے سمجھنے کا ایک طریقہ تھا۔ میں اتفاق کرتی ہوں۔ ان کے لیے کائنات کا ہر ذرہ، ہر پتھر، ہر پودا خدا کی ایک نشانی تھا، اور سائنس اس نشانی کو پڑھنے کی زبان تھی۔ ان کا علم کائنات دراصل کائنات کی روحانی حقیقت کا ایک عظیم اعتراف تھا۔ تو آج کے انسان کے لیے، ہمارے لیے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا جدید دور کی اس بے پناہ سائنسی اور مشینی ترقی کی دوڑ میں ہم نے کائنات کا وہ روحانی اور علامتی مفہوم مکمل طور پر کھو دیا ہے جو سائنس کو حکمت یعنی سیپینٹیا کے تابع رکھتا تھا؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ کیا ہم نے مادی طاقت پانے کی اندھی خواہش میں اس خاموش کائناتی موسیقی کو سننا اور محسوس کرنا چھوڑ دیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو آج کے دور کے علم اور کائنات کے ساتھ ہمارے اپنے رویے کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ میرا خیال ہے یہ ایک ایسا لمحہ فکریہ ہے جس پر آج کے جدید انسان کو لازمی رک کر غور کرنا چاہیے۔ بالکل۔ اور اگلے حصے یعنی حصہ سوم میں ہمارا یہ علمی سفر آسمانوں کی بلندیوں سے اتر کر انسانی جسم اور مادے کے پوشیدہ رازوں کی طرف مڑے گا، جہاں ہم 7ویں باب طب، 8ویں باب انسانی علوم، 9ویں باب کیمیا کی روایت اور 10ویں باب اسلامی کیمیا اور مغربی دنیا پر اس کے اثرات کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ تصور کریں ایک ایسی پوشیدہ اور پراسرار کیمیا کا جو صرف لیبارٹری یا ٹیسٹ ٹیوبز میں نہیں بلکہ خود انسانی جسم اور روح کے اندر کام کر رہی ہے۔ واقعی یہ ایک بہت ہی حیران کن تصور ہے۔ بالکل، ایک ایسا سفر جہاں مقصد صرف عام دھاتوں کو چمکتے ہوئے سونے میں تبدیل کرنا نہیں ہے، بلکہ خود انسانی روح کو اس کی تاریکیوں سے نکال کر ایک مکمل پاکیزگی اور ارتقاء کی بلندیوں تک لے جانا ہے۔ اور آج ہم جس دور کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں مادہ اور روح یعنی میٹر اور اسپرٹ ایک دوسرے سے الگ نہیں تھے۔ میرا مطلب ہے یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کا ہمارا یہ گہرا جائزہ اتنا دلچسپ ہونے والا ہے۔ ہم سید حسین نصر کی عظیم کتاب سائنس اینڈ سویلائزیشن ان اسلام کے اس تفصیلی جائزے کے تیسرے حصے میں داخل ہو رہے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ حصہ بہت اہم ہے کیونکہ پچھلے حصوں میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے آسمانوں، ستاروں اور ریاضی کو کس طرح سمجھا، لیکن اب ہم آسمان سے زمین پر آ رہے ہیں۔ صحیح، آج ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ اس دور میں انسانی جسم کو، ہمارے معاشروں کو اور اس پراسرار علم کیمیا
یعنی الکمی کو کس نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ تو ہم اس جائزے میں 4 اہم ابواب کا تجزیہ کریں گے: باب ہفتم طب، باب ہشتم انسانی علوم، باب نہم علم کیمیا کی روایت، اور باب دہم اسلامی کیمیا اور مغربی دنیا پر اس کے اثرات۔ بالکل، اور ہم تجرباتی طب اور اس باطنی کیمیا دونوں کو یکساں سائنسی اور تاریخی اہمیت دیں گے۔ کوئی بھی چیز دوسری سے کم نہیں تھی۔ تو چلیے بغیر کسی وقفے کے سیدھا اس کائنات کے سب سے پیچیدہ شاہکار کی طرف چلتے ہیں، یعنی انسانی جسم۔ کائنات کے طبی قوانین کے بعد طب کا میدان کیسے شروع ہوا؟ دیکھیں، اگر ہم انسانی جسم کی بات کریں تو اسلامی طب یا میڈیسن کوئی اچانک سے پیدا ہونے والا علم نہیں تھا۔ یہ مختلف تہذیبوں کے علوم کا ایک نہایت خوبصورت مجموعہ تھا۔ مطلب انہوں نے پرانے علوم کو رد نہیں کیا؟ بالکل نہیں۔ ایک جگہ تھی جندی شاپور۔ یہ شروع میں تو ایک جنگی قیدیوں کا کیمپ تھا، لیکن وقت کے ساتھ یہ ایک عظیم ہسپتال اور تعلیمی مرکز بن گیا۔ یہاں یونانی، فارسی اور ہندوستانی طبیب ایک ساتھ کام کرتے تھے۔ واہ، ایک طرح کا بین الاقوامی ریسرچ سینٹر۔ جی ہاں، اور پھر اسکندریہ کے اسکول کا علم بھی اس میں شامل ہوا، اور ان سب کے ساتھ طب نبوی نے ایک ایسی بنیاد فراہم کی جہاں صحت، صفائی، غذا اور بیماریوں سے بچاؤ کو مذہبی اہمیت دی گئی۔ اچھا، تو ان سب چیزوں نے مل کر ایک نیا طبی نظام تشکیل دیا۔ لیکن رکیں، میں یہاں تھوڑا سمجھنا چاہتا ہوں۔ اگر میں اس دور میں جندی شاپور کے کسی ہسپتال میں بیمار ہو کر جاتا تو میرا علاج کیسے ہوتا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ آج تو ہم جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ٹیسٹ کرے گا، وائرس یا بیکٹیریا ڈھونڈے گا اور اینٹی بائیوٹک دے دے گا۔ ان کے پاس تو یہ سب نہیں تھا۔ تو ان کا علاج کرنے کا نظریہ کیا تھا؟ اس فرق کو سمجھنا ہی سب سے ضروری ہے۔ وہ آپ کے اندر کوئی وائرس نہیں ڈھونڈتے، بلکہ وہ آپ کے اندر کا توازن دیکھتے۔ ان کا پورا طبی نظام ایک فلسفے پر کھڑا تھا جسے ہیومرل تھیوری یا 4 اخلاط کا نظریہ کہتے ہیں۔ 4 اخلاط؟ یعنی جسم کے 4 بنیادی مادے؟ بالکل، ان کے مطابق جس طرح کائنات 4 عناصر سے بنی ہے، آگ، ہوا، پانی اور مٹی، اسی طرح انسانی جسم میں 4 اخلاط ہوتے ہیں: خون، بلغم، بلڈ اور فلیگم؟ جی، اور پیلا صفرا اور کالا سودا، یعنی یلو بائل اور بلیک بائل۔ ان میں سے ہر ایک کی اپنی تاثیر ہے، کوئی گرم ہے، کوئی سرد، کوئی خشک اور کوئی تر۔ یعنی ہر انسان کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے جو ان 4 چیزوں کے بیلنس سے بنتا ہے نا؟ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان حکیموں کے نزدیک انسانی جسم کوئی مشین نہیں تھا جس کا پرزہ خراب ہو جائے تو اسے بدل دیا جائے؟ جی بالکل، بلکہ یہ ایک مکمل ماحولیاتی نظام، ایک ایکو سسٹم تھا جہاں ایک چیز میں بگاڑ پورے موسم کو بدل دیتا ہے۔ یہی وہ سب سے اہم نقطہ ہے۔ وہ جسم کو ایک ایکو سسٹم ہی مانتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ انسان ایک عالم اصغر ہے، یعنی مائکروکازم، جو اس پوری کائنات عالم اکبر کی ایک چھوٹی سی نقل ہے۔ تو بیماری کا مطلب کوئی باہری حملہ نہیں تھا؟ نہیں، جب آپ بیمار ہوتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے اس ایکو سسٹم کا توازن، وہ جو بیلنس ہے، وہ بگڑ گیا ہے۔ طبیب کا مقصد صرف درد کی گولی دینا نہیں تھا، بلکہ غذا، ماحول اور یہاں تک کہ آپ کی ذہنی کیفیت کو بدل کر اس توازن کو بحال کرنا تھا۔ یہ تو آج کی جدید ہولسٹک ہیلتھ اور سٹریس مینجمنٹ جیسا لگتا ہے، جہاں ہم کہتے ہیں کہ ذہنی دباؤ جسمانی صحت کو برباد کر دیتا ہے۔ اور اس دور کے طبیب اس سائیکوسومیٹک کنیکشن کو، یعنی ذہن اور جسم کے گہرے تعلق کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ تاریخ کے عظیم طبیب الرازی کو ہی دیکھ لیجئے۔ وہ صرف ہسپتال کے ڈائریکٹر نہیں تھے، وہ ایک زبردست کلینیکل مشاہیر تھے۔ الغازی کی وہی کتاب نا جس میں انہوں نے چیچک اور خسرہ میں فرق کیا تھا؟ بالکل، آج بھی اگر کسی کو چیچک اور خسرہ میں فرق کرنا ہو تو الرازی کے صدیوں پرانے نوٹس پڑھے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے بخار کی علامات کو انتہائی باریکی سے لکھا تھا، لیکن اس سے بھی بڑی بات ان کا نفسیاتی علاج تھا۔ وہ جانتے تھے کہ مریض اگر ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تو دوا اثر نہیں کرے گی۔
میں نے کہیں پڑھا ہے کہ ان حکیموں کے علاج کے طریقے کبھی کبھی بڑے ڈرامائی ہوتے تھے۔ ایک قصہ ہے جہاں کسی امیر شخص یا شہزادے کو جوڑوں کا مسئلہ یا فالج ہو گیا تھا اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ جی مجھے یاد آ رہا ہے۔ تو حکیم نے اچانک اسے گالیاں دینا شروع کر دیں، اسے اتنا غصہ دلایا کہ وہ مریض غصے سے آگ بگولا ہو کر کھڑا ہو گیا، اور پھر حکیم نے کہا کہ بس یہی ہیٹ یا گرمی مجھے اس جسم میں پیدا کرنی تھی تاکہ اس کا فالج ٹھیک ہو۔ ہاں واقعی یہ واقعات اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے پاس گرمی، سردی اور انسانی جذبات کو کنٹرول کرنے کی کتنی گہری سمجھ تھی، اور پھر اس علم کو منظم کرنے کا کام بو علی سینا، جنہیں مغرب میں ایویسینا کہا گیا، انہوں نے پورا کیا۔ ان کی کتاب القانون فی الطب، جی، دی کینن آف میڈیسن، اس کتاب نے تمام بکھرے ہوئے طبی علم کو ایک اتنی شاندار اور منظم شکل دی کہ لگ بھگ 500 سال تک یورپ اور ایشیا کی یونیورسٹیوں میں یہی کتاب بنیادی نصاب کے طور پر پڑھائی جاتی رہی۔ اسی لیے انہیں مغرب میں طبیبوں کا شہزادہ کہا گیا۔ لیکن طب کا سفر سینا پر ختم تو نہیں ہوا نا؟ بعد کے ادوار میں کیا ہوا؟ بالکل نہیں ختم ہوا۔ سینا کے بعد مصر اور شام میں آنکھوں کے علاج یعنی آپتھلمولوجی پر زبردست کام ہوا۔ اندلس، جو آج کا اسپین ہے، وہاں ابن زہر جیسے ماہرین آئے۔ الزہراوی نے سرجری میں کمال کیا، اور پھر الغافقی اور ابن البتار جیسے نباتیات اور ادویات کے ماہرین نے کام کیا، اور آخر میں ایران اور ہندوستان میں صفوی دور کے دوران یہ علم مزید پھیلا۔ لیکن ایک چیز مجھے ہمیشہ حیران کرتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بو علی سینا طب میں بھی ماہر ہیں، فلسفے میں بھی، ریاضی میں بھی، اور رازی بھی بالکل ایسے ہی۔ یہ لوگ اتنے الگ الگ مضامین کیسے کور کر لیتے تھے؟ آج تو ایک آنکھ کا ڈاکٹر کان کا علاج نہیں کر سکتا۔ اس کی بنیادی وجہ ان کی تعلیم کا انداز اور ان کا نظریہ کائنات تھا۔ وہ لوگ صرف ڈاکٹر نہیں بلکہ حکیم تھے۔ حکیم کا لفظ نکلا ہے حکمت سے۔ ان کے نزدیک کائنات کی ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھی۔ مطلب جسم اور روح الگ نہیں تھے ان کے لیے؟ بالکل، ایک حکیم کے لیے یہ سوچنا ناممکن تھا کہ وہ جسم کا علاج تو کرے لیکن روح اور اخلاقیات کو نظر انداز کر دے۔ فلسفہ، طب، کائنات، یہ سب ان کے لیے ایک ہی سچی حقیقت کے مختلف رخ تھے۔ تو اگر ان کا ماننا تھا کہ ایک اکیلا انسان اتنا پیچیدہ ایکو سسٹم ہے، تو پھر سوچئے جب یہ انسان آپس میں مل کر پورا ایک معاشرہ بناتے ہوں گے، وہ کتنا پیچیدہ ہوگا۔ یہ لوگ سوسائٹی کو کس طرح دیکھتے تھے؟ اور یہیں سے کتاب اپنے اگلے اہم حصے کی طرف مڑتی ہے، باب ہشتم، انسانی علوم۔ اور جیسا آپ نے کہا، انہوں نے معاشرے کو بھی ایک زندہ وجود کی طرح ایک روحانی چھتری تلے دیکھا۔ اس دور میں تاریخ، عمرانیات اور بشریات کو الگ الگ نہیں بلکہ ایک ساتھ پڑھا گیا۔ اس کی کوئی خاص مثال؟ اس کی 2 بہت بڑی مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں، البیرونی اور ابن خلدون۔ البیرونی نے 11ویں صدی میں ہندوستان کا سفر کیا۔ اب دیکھیں، ہندوستان کی تہذیب بالکل الگ تھی، ان کا مذہب، ان کے عقائد مسلمانوں سے بالکل مختلف تھے۔ تو کیا انہوں نے ایک فاتح قوم کی طرح وہاں جا کر یہ لکھا کہ یہ لوگ تو بالکل غلط ہے؟ نہیں، اور یہی البیرونی کی سب سے بڑی عظمت ہے۔ انہوں نے ہندوستان کو سمجھنے کے لیے پہلے برسوں لگا کر سنسکرت زبان سیکھی اور پھر کتاب الہند لکھی۔ یہ تاریخ میں کسی غیر مسلم معاشرے کا اپنی نوعیت کا پہلا اور انتہائی غیر جانبدار سائنسی مطالعہ تھا۔ واہ، مطلب بغیر کسی تعصب کے؟ جی، البیرونی کی موضوعیت اور سچائی کی تلاش کا جذبہ لاجواب تھا۔ انہوں نے وہاں کے عقائد اور فلسفے کو بالکل انہی کے حوالے سے پیش کیا۔ اور دوسری طرف اگر ہم ابن خلدون کی بات کریں تو ان کا شہر آفاق مقدمہ اس کی بہترین مثال ہے۔ ہاں، ابن خلدون، انہوں نے تو پوری دنیا کی تہذیبوں کے عروج و زوال کا تجزیہ کر دیا تھا۔ بالکل، انہوں نے خانہ بدوش اور شہری زندگی کے فرق کو واضح کیا۔ انہوں نے ایک تصور دیا جسے عصبیت کہتے ہیں، یعنی قبائل میں جو آپس میں جڑے رہنے کا جذبہ ہوتا ہے وہ انہیں طاقتور بناتا ہے، لیکن جب وہ شہر فتح کر کے شہری عیش و عشرت میں پڑتے ہیں تو وہ طاقت کھو دیتے ہیں۔ ساتھ ہی ابن بطوطہ کے سفرناموں سے ملنے والے معاشرتی حقائق بھی بہت اہم ہیں۔ لیکن یہاں میرا ایک تجزیاتی سوال ہے۔ آج کے جدید ماہرین عمرانیات تو صرف ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں، اسٹیٹسٹکس بتاتے ہیں۔
کیا یہ مفکر بھی محض معلومات اکٹھی کر رہے تھے، یا ان کا اصل مقصد بظاہر بکھرے ہوئے انسانی واقعات کے پیچھے کسی چھپے ہوئے کائناتی اور روحانی منصوبے کو دریافت کرنا تھا؟ آپ نے بالکل صحیح سمت میں اشارہ کیا ہے۔ اگر ہم انہیں صرف ڈیٹا کلیکٹر سمجھ لیں تو ہم ان کے اصل کام کو مس کر دیں گے۔ اسلامی فکر میں ان سب کا آخری مقصد وحدت یا ایک ڈیوائن یونٹی کی تلاش تھا۔ یعنی وہ ہسٹری میں بھی خدا کے قوانین ڈھونڈ رہے تھے۔ جی بالکل۔ جب ابن خلدون قوموں کے گرنے اور اٹھنے کی بات کر رہے تھے تو وہ دراصل سنت اللہ یعنی انسانی معاشرے کو چلانے والی قوتوں اور کائناتی پیٹرنز کو دریافت کر رہے تھے۔ ان کے لیے ہر واقعہ کسی بڑے منصوبے کا حصہ تھا۔ تو انہوں نے آسمانوں کے قوانین سمجھ لیے، انسانی جسم کو دیکھ لیا، معاشروں کی حرکت کو بھی سمجھ لیا۔ ان سب میں انہیں ایک توازن نظر آیا، اور یہی تصور ہمیں اس کتاب کے سب سے پر اسرار لیکن شاید سب سے زیادہ دلچسپ باب کی طرف لے جاتا ہے۔ باب نوہم، علم کیمیا کی روایت۔ بالکل، اور میں اگر سچ بتاؤں تو بچپن سے الکیمی کے بارے میں سن کر مجھے ہمیشہ پرانے فلموں کا خیال آتا ہے، وہی جہاں دھواں اٹھ رہا ہے اور لوگ کسی نہ کسی طرح مٹی کو جادو سے سونا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا اصل میں بھی یہ لوگ یہی کر رہے تھے؟ یہ تصور بہت عام ہے، لیکن اصل حقیقت اس سے بہت الگ اور گہری ہے۔ علم کیمیا کا ایک دوہرا کردار تھا۔ ایک طرف تو بے شک لیبارٹری میں کیمیائی تجربات ہو رہے تھے، لیکن دوسری طرف روح کو تاریکی سے نکال کر منور کرنے کا باطنی سفر بھی جاری تھا۔ دھات کو سونے میں بدلنا اصل میں ایک علامت تھی اپنی روح کو پاکیزہ کرنے کی۔ اس کو تھوڑا اور آسان کر کے سمجھتے ہیں۔ اس روایت میں سب سے بڑا نام جابر بن حیان کا ہے۔ وہ کیا کر رہے تھے؟ جابر بن حیان کا پورا کام نظریہ میزان پر کھڑا ہے، جس کے تحت کائنات کی ہر چیز ایک خاص توازن میں ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ دنیا کی ہر چیز گندھک یعنی سلفر اور پارے یعنی مرکیوری کے آپس کے توازن سے بنی ہے۔ سلفر اور مرکیوری؟ جی، سلفر ان کے نزدیک متحرک اور فعال طاقت کی علامت تھی، جبکہ مرکیوری غیر متحرک اور قبول کرنے والی طاقت تھی۔ یہ دنیا میں موجود دو بنیادی طاقتوں کی علامتیں تھیں۔ میں نے پڑھا ہے کہ جابر اپنے تحریروں میں ہندسوں اور حروف کی ایک پر اسرار علامت نگاری استعمال کرتے تھے، جیسے نمبر 17 یا 1 3 5 8 کی ترتیب۔ ایک عام انسان تو سوچے گا یہ کوئی جادو ٹونا ہے۔ ان نمبرز کا کیا چکر تھا؟ دیکھیں، قدیم دنیا میں نمبر صرف گنتی نہیں ہوتے تھے، ان کی اپنی خاصیتیں مانی جاتی تھیں۔ جابر کے نزدیک مادہ کی ظاہری اور باطنی خاصیت کا ایک ریاضیاتی تعلق ہوتا تھا۔ اگر کسی دھات کو تبدیل کرنا ہے تو اس کے اندر موجود گرمی، سردی، تری اور خشکی کے تناسب کو ایک خاص ترتیب سے بدلنا ہوتا تھا۔ تو اگر میں اس کو آج کی زبان میں سمجھوں، کیا ہم اسے یوں دیکھ سکتے ہیں کہ جابر کے لیے علم کیمیا انسان کی روح کو اپ گریڈ کرنے کا ایک سافٹ ویئر تھا؟ واو، یہ بہت زبردست تشبیہ ہے، ایک طرح کا روحانی سافٹ ویئر۔ بالکل۔ لیکن پھر الرازی کا دور آتا ہے۔ الرازی نے تو کہا کہ نہیں، مجھے اس سافٹ ویئر سے کوئی غرض نہیں، مجھے صرف ہارڈ ویئر یعنی خالص دھاتوں اور کیمیکل سے غرض ہے۔ آپ نے بالکل درست کہا۔ الرازی نے آ کر علم کیمیا سے باطنی اور علامتی پہلوؤں کو الگ کر کے اسے خالص کیمسٹری کی شکل دے دی۔ ان کی مشہور کتاب الاسرار یا سیکرٹ آف سیکرٹس کا حوالہ دیں تو وہاں وہ باقاعدہ کشید یعنی ڈسٹلیشن اور عمل تبخیر کے آلات بتاتے ہیں۔ یعنی وہ پروسیسز جو آج بھی لیبارٹریز میں استعمال ہوتے ہیں۔ جی ہاں، ڈسٹلیشن کا روحانی مطلب تو یہ تھا کہ اپنی روح کو آلائشوں سے نکال کر خالص کرنا، لیکن الرازی نے کہا کہ نہیں، کشید کرنے کا مطلب صرف عرق نکالنا ہے۔ انہوں نے علامت کو پیچھے چھوڑ دیا اور خالص تجربات پر فوکس کیا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جابر کا جو روحانی علم کیمیا تھا وہ الرازی کے بعد ختم ہو گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ بعد کے ادوار میں ابو القاسم العراقی جیسے عالموں نے اس پراسرار روایت کو زندہ رکھا۔ عراقی نے پہلے مادے یا پرائم میٹر کی تشریح علامتی انداز میں کی۔ ان کے ہاں پھر سے وہی روحانی گہرائی نظر آتی ہے۔ اور یہاں سے ہماری کہانی اس 10ویں باب میں داخل ہوتی ہے، جہاں یہ اسلامی کیمیا سفر کرتے ہوئے مغربی دنیا تک پہنچی۔ جب یہ علوم مغرب میں پہنچے تو انہوں نے وہاں کی سوچ کے بیج کیسے بوئے؟ 12ویں صدی سے عربی کتابوں کے لاطینی زبان میں تراجم کا دور شروع ہوا۔
مغرب میں جب جابر کی کتابیں پہنچیں تو انہیں لاطینی میں جیبر کہا گیا۔ ان کے نام سے لکھی گئی مشہور کتاب سم آف پرفیکشن نے وہاں خالص سائنسی تجربات کو بہت فروغ دیا۔ اور وہ جو مشہور فرانسیسی کیمیاء دان تھے نکلس فلیمل، ہاں، نکلس فلیمل کا ذکر بہت دلچسپ ہے۔ انہوں نے قدیم علامات سے رہنمائی حاصل کی۔ انہوں نے کیمیا کے مختلف مراحل کو روحانی تبدیلی کے طور پر بیان کیا۔ وہ 3 مراحل نا، سیاہ پن، سفیدی اور سرخ پن۔ بالکل درست۔ سب سے پہلے سیاپن، جسے موت یا پیوٹریفیکیشن کہا گیا، یہ انسان کی انا کی موت کی علامت تھی۔ پھر سفیدی یعنی پیوریفیکیشن یا پاکیزگی، اور آخرکار سرخ پن، جو کہ گولڈ یا کمال کی علامت تھی جب انسان روحانی طور پر منور ہو جاتا ہے۔ مطلب شروع میں مغرب نے اس روحانی پہلو کو قبول کیا تھا، تو پھر آج کی ماڈرن کیمسٹری میں وہ روحانی حصہ کہاں غائب ہو گیا؟ یہی تو سب سے بڑا المیہ ہے۔ مغرب میں پہنچ کر اگرچہ اس علم نے جدید کیمسٹری کی بنیاد رکھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے روشنی خیالی کا دور آیا، مادے سے وابستہ وہ مقدس پہلو، وہ جو سیکرڈ حصہ تھا، وہ ختم ہو گیا اور صرف ظاہری تجربات باقی رہ گئے۔ تو اگر ہم ان تمام ابواب کا ایک نچوڑ نکالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اسلامی تہذیب نے طب، انسانیات اور علم کیمیا کو ایک ہی وحدت کے اندر پرو کر دیکھا تھا۔ طبیب، مورخ اور کیمیا دان سب ایک ہی کائناتی سچائی کی مختلف شکلیں دیکھ رہے تھے۔ بالکل، ان کا پورا نظام علم ایک دوسرے سے جڑا ہوا تھا۔ سائنس اور روحانیت الگ الگ کھانے نہیں تھے۔ ان سب باتوں سے ذہن میں ایک بہت ہی گہرا اور غور طلب خیال پیدا ہوتا ہے جو ہمارے سننے والوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ وہ کیا؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج ہم نے جدید سائنس اور کیمسٹری کے ذریعے مادے کو تو پوری طرح تسخیر کر لیا ہے، ہم ایٹم کو توڑ چکے ہیں، لیکن کیا اس ظاہری ترقی کی دوڑ میں ہم نے اپنے اندر کا وہ قدیم توازن اور کیمیا کھو دی ہے جو روح کو کندن بناتی تھی؟ یہ ایک بہت تلخ حقیقت ہے۔ کیا جدید انسان باہر سے تو سونے کی طرح امیر اور چمکدار ہو گیا ہے، لیکن اندر سے وہ ابھی تک اسی تاریک مرحلے، اسی سیاپن میں ہے جسے الکیمی میں صرف موت کا مرحلہ مانا جاتا تھا؟ واقعی ہم نے ہارڈ ویئر تو بنا لیا، لیکن اپنی روح کا سافٹ ویئر ہم کہیں کھو چکے ہیں۔ اور اسی شاندار اور طاقتور بیان کے ساتھ ہم آج کے اس جائزے کو یہاں روکتے ہیں۔ اس عظیم دانشورانہ سفر کے چوتھے اور حتمی حصے میں ہم اس تہذیب کی بلند ترین چوٹیوں کا سفر کریں گے جہاں عظیم فلسفیانہ نظریات کی آخری ترکیب، علم الکلام کے سلگتے ہوئے مباحثے اور اسلامی تہذیب کے حتمی صوفیانہ اور روحانی افق ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ وجود، عقل، الہام اور ان تمام علوم کی وحدت۔ میں سوچ رہی تھی، کیا انسانی عقل کائنات کے ان الجھے ہوئے اسرار کو اکیلے سلجھا سکتی ہے؟ یہ واقعی ایک بہت بڑا سوال ہے نا؟ یا اسے کسی اعلیٰ الہامی رہنمائی کی ضرورت ہے؟ جب ہم ستاروں کو یا اس پوری کائنات کو دیکھتے ہیں تو کیا ہم صرف مادہ اور توانائی کا ایک بے ترتیب مجموعہ دیکھتے ہیں، یا ایک ایسی مربوط تصویر جس میں ہر ذرہ، ہر سیارہ ایک اعلیٰ مقصد کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ بالکل، اور یہی وہ بنیادی الجھن ہے جس نے صدیوں سے مفکرین کو پریشان کیا ہے۔ صحیح کہا۔ آج ہم سید حسین نصر کی کتاب سائنس اینڈ سویلائزیشن ان اسلام کے اس عظیم سفر کے چوتھے اور آخری حصے کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ اور یہ حصہ واقعی اپنے اندر ایک مکمل دنیا سمیٹے ہوئے ہے۔ ہاں، آج ہم 3 انتہائی اہم ابواب کو کھولیں گے۔ چیپٹر 11 جو فلسفے پر ہے، پھر چیپٹر 12 جہاں فلسفے اور علم الکلام کا تصادم ہوتا ہے، اور آخر میں چیپٹر 13 یعنی عرفانی روایت یا المعرفہ۔ دیکھیں، اس طویل علمی سفر کا بنیادی مقصد ہی یہ سمجھنا ہے کہ متضاد نظریات اور شدید تاریخی کشمکش کے باوجود اسلامی تہذیب میں ایک ایسا کائناتی تصور کیسے تشکیل دیا جہاں سائنس، فلسفہ اور روحانیت آپس میں دشمن نہیں تھے۔ یعنی وہ سب ایک ہی حقیقت کے مختلف رخ بن گئے۔ اچھا، چلیں اس کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ ان فکری کشمکش کی شروعات آخر ہوتی کہاں سے ہے؟ شروعات ہوتی ہے جب یونانی فکر اور اسلامی توحید آپس میں ملتے ہیں۔ لیکن یہاں مجھے ایک بنیادی الجھن ہے۔ یونانی فلسفے میں خصوصاً ارسطو کے نزدیک خدا کا تصور ایک پرائم موور کا ہے،
یعنی ایک ایسی ذات جو کائنات کو چلا کر خود اس سے الگ ہو چکی ہے، وہ دنیا کے مسائل میں مداخلت نہیں کرتی۔ صحیح، وہ ایک نان انٹرفیئرنگ خدا کا تصور تھا۔ بالکل، جبکہ اسلامی تھیولوجی میں خدا ہر لمحہ کائنات اور انسانی زندگی میں شامل ہے۔ تو ان دو بالکل مخالف تصورات کو کوئی ملا کیسے سکتا ہے بغیر کسی ایک کو توڑے؟ یہی تو سب سے دلچسپ سوال ہے۔ دیکھیں، انہوں نے ان تصورات کو زبردستی جوڑا نہیں، بلکہ انہیں ایک نئے سانچے میں ڈھالا۔ الکندی، جنہیں پہلا عظیم مسلم فلسفی مانا جاتا ہے، انہوں نے اس مشکل ترین کام کا آغاز کیا۔ اچھا، تو الکندی نے اس برج کو بنانا شروع کیا۔ جی ہاں، انہوں نے واضح کیا کہ فلسفہ جو پیور عقل پر مبنی ہے اور وہی جو الہام پر مبنی ہے، دونوں مخالف نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی منزل کے دو راستے ہیں۔ انہوں نے نیو پلیٹونزم اور ارسطو کی منطق کو لیا، لیکن اور یہ بہت اہم ہے، خدا کے پرائم موور والے تصور کو اسلامی خالق کے تصور سے بدل دیا۔ واقعی یہ ایک بہت بڑا شفٹ تھا۔ اور پھر ان کے بعد الفارابی آئے، جنہیں ہم معلم ثانی یا دوسرا استاد بھی کہتے ہیں، ارسطو کے بعد۔ انہوں نے کیا مختلف کیا؟ الفارابی نے دراصل علوم کی مکمل درجہ بندی کی۔ انہوں نے سائنسز کا ایک نقشہ بنایا اور منطق کو ایک ایسی مضبوط بنیاد فراہم کی جس نے آنے والے مفکرین کے لیے سوچنے کا ایک سٹرکچرڈ طریقہ متعارف کروایا۔ اچھا، یعنی انہوں نے ایک فریم ورک دے دیا۔ بالکل، لیکن اس فکری عمارت کو آخری اور سب سے عظیم شکل ابن سینا یعنی ایویسینا نے دی۔ ابن سینا کا مبادئ طبیعیاتی یعنی میٹافزیکل خاکہ اتنا وسیع اور مکمل تھا کہ اس نے آنے والی صدیوں کی عقلی سمت طے کر دی۔ ہاں، ابن سینا کا ذکر تو اس دور کی ہر تحریر میں ملتا ہے۔ ان کی کتاب الشفا کا اثر صدیوں تک رہا۔ لیکن ایک منٹ، اس کا نام بڑا عجیب ہے، شفا یعنی ہیلنگ۔ کیا یہ طب یا میڈیسن کی کتاب تھی؟ ویسے دیکھنے میں ایسا ہی لگتا ہے، لیکن یہی تو اس کتاب کی خوبصورتی ہے۔ کتاب الشفا محض میڈیسن پر نہیں تھی، بلکہ یہ منطق، طبیعت اور میٹافزکس کا ایک پورا انسائکلوپیڈیا ہے۔ یعنی وہ جس شفا کی بات کر رہے تھے وہ جسم کی نہیں تھی۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ ابن سینا کے نزدیک جہالت روح کی سب سے بڑی بیماری ہے۔ فلسفہ اور علم اصل میں روح کو اس بیماری سے شفا دینے کا طریقہ ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح ابن سینا نے کائنات کو دیکھنے کا انداز ہی بدل دیا۔ وہ کیسے؟ انہوں نے پورے یونیورس کو ایک ویژنری نیریٹو یعنی ایک باطنی سفر میں تبدیل کر دیا، جس میں کائنات صرف مادی نہیں رہی بلکہ ایک روحانی علامت بن گئی۔ ویٹ، ویژنری نیریٹو، میں اسے تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھنا چاہتی ہوں۔ میکینکس کے ساتھ سیارے تو سیارے ہی ہوتے ہیں نا، ان کی چال اور ان کا وجود تو ویسا ہی رہے گا، چاہے ارسطو دیکھے یا ابن سینا۔ ضرور۔ ارسطو کے لیے سیارے محض فزیکل آبجیکٹس تھے جو ایک مخصوص منطقی اصول کے تحت گھوم رہے ہیں، بس ایک میکانزم تھا۔ صحیح، ایک مشین کی طرح۔ بالکل، لیکن ابن سینا نے اس میکانزم میں روحانیت اور عشق ڈال دیا۔ ان کے نزدیک یہ آسمانی سیارے صرف پتھر یا گیس کے گولے نہیں تھے، ان کے پیچھے ایک ایکٹیو انٹلیکٹ یا فرشتوں جیسی روحانی قوت موجود تھی۔ اچھا، یعنی کائنات کا ہر حصہ ایک مادی شے کے ساتھ ساتھ ایک علامت بن گیا۔ جی، عقل اور تصوف اس طرح جڑ گئے کہ کاسموس کا مطالعہ اصل میں خدا کی نشانیوں کا مطالعہ بن گیا۔ اگر میں اس پورے فکری عمل کو ایک مثال سے سمجھوں تو ایسا لگتا ہے کہ ان اسلامی مفکرین نے یونانی فلسفے کو محض ایک کچی دھات یا را اور کے طور پر لیا۔ انہوں نے ارسطو کی اندھی تقلید قبول نہیں کی۔ بالکل، اندھی تقلید تو بالکل نہیں کی۔ بلکہ میں یہ کہوں گی کہ انہوں نے اس کچی دھات کو اپنے عقیدے کی بھٹی میں پگھلایا اور ایک بالکل نئی عمارت تعمیر کی، ایک ایسی عمارت جو کعبہ کی مکعب یا کیوبک شکل کی طرح پائیدار تھی۔ کیا میرا یہ سوچنا درست ہے؟ یونانی عقل کے ٹول ضرور استعمال کیے، لیکن منزل ان کی اپنی تھی۔ لیکن اب دیکھیں، یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ مسئلہ؟ کیسا مسئلہ؟ مسئلہ یہ تھا کہ ابن سینا نے منطق اور عقل کا جو محل تعمیر کیا تھا وہ اتنا لاجیکلی ٹائٹ اور میتھمیٹکلی پرفیکٹ تھا کہ جو
راسخ العقیدہ علماء تھے وہ پوری طرح پریشان ہو گئے۔ اچھا، انہیں کس بات کا ڈر تھا؟ انہیں لگا کہ اگر کائنات ہر چیز میں صرف کاز اینڈ ایفیکٹ یعنی اسباب اور نتائج کے اتنے سخت قانون پر چل رہی ہے تو اس میں خدا کے مطلق اختیار کی گنجائش کہاں بچتی ہے؟ یعنی اگر سب کچھ منطق سے ہی ہو رہا ہے تو خدا کے معجزے کیسے ظاہر ہوں گے؟ یہ تو واقعی ایک بڑا تھیولوجیکل کلیش بن گیا ہوگا۔ بالکل، ابن سینا کا یہ ہائپر لاجیکل خدا آرتھوڈاکس تھیولوجنز کے لیے ایک بڑا خطرہ بن گیا، اور یہیں سے چیپٹر 12 کی وہ عظیم فکری جنگ شروع ہوتی ہے۔ صحیح، تو ظاہر ہے علماء خاموش تو نہیں بیٹھے ہوں گے، انہوں نے کاؤنٹر نیریٹو کیا بنایا؟ اشعری مکتب فکر نے سامنے آ کر ایک نہایت انوکھا نظریہ پیش کیا جسے کنسیپچول ایٹمزم یا تصوراتی ایٹمیت کہا جاتا تھا۔ اس کا مقصد ارسطو کے کاز اینڈ ایفیکٹ قانون کو توڑنا تھا۔ ایک منٹ، کنسیپچول ایٹمزم سننے میں تو یہ کوانٹم فزکس جیسا لگتا ہے، یہ کام کیسے کرتا تھا؟ بہت انٹرسٹنگ ہے یہ۔ اس نظریے کے مطابق کائنات میں مادہ یا وقت کا کوئی مسلسل بہاؤ نہیں ہے۔ کائنات وقت اور مادے کے چھوٹے چھوٹے ناقابل تقسیم حصوں یعنی ایٹم سے مل کر بنی ہے۔ اچھا، ہر لمحے خدا اس کائنات کو فنا کرتا ہے اور اگلے ہی لمحے اسے نئی شکل میں تخلیق کرتا ہے۔ اسباب اور نتائج کا درمیانی سلسلہ وجود ہی نہیں رکھتا۔ ویٹ، اس کا مطلب ہے انہوں نے کاز اینڈ ایفیکٹ کا کانسیپٹ ہی کمپلیٹلی کینسل کر دیا۔ لیکن کیوں؟ مثال کے طور پر آگ کا کام تو جلانا ہے نا، یہ تو ایک نیچرل پروسیس ہے۔ وہی تو متکلمین کا پوائنٹ تھا۔ اگر آگ اس لیے جلاتی ہے کہ اس کی فطرت میں جلانا ہے تو آگ خود مختار ہو گئی، خدا کی محتاج نہ رہی۔ یہ ان کے مطابق خدا کی طاقت کو محدود کرنے والی بات تھی۔ اب میری سمجھ میں آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آگ اس لیے نہیں جلاتی کہ وہ آگ ہے، بلکہ آگ اس لیے جلاتی ہے کیونکہ خدا نے عادت کے طور پر آگ اور جلنے کے عمل کو ایک ساتھ جوڑ دیا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ اس لیے نہیں جلے کیونکہ جلنے کی تاثیر آگ کی اپنی تھی ہی نہیں، خدا نے اس لمحے آگ کے اندر جلنے کا ایٹم تخلیق ہی نہیں کیا۔ واؤ، یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ تو عقل کی بنیاد کو ہی ہلا دینے والی بات تھی۔ فلسفیوں کے لیے تو یہ پورا سسٹم کولیپس کرنے جیسا ہوگا۔ بالکل ایسا ہی تھا، اور اسی شدید ذہنی کشمکش کے بالکل عروج پر امام غزالی کی انٹری ہوتی ہے۔ ان کی کتاب تحافظ الفلاسفہ نے علمی دنیا میں ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ تحافظ الفلاسفہ یعنی فلسفہ کی بے ربطی۔ تو غزالی نے اس کتاب میں اصل میں کیا کیا تھا؟ اس سے ایک اہم سوال جنم لیتا ہے کہ کیا انہوں نے عقل کو برا بھلا کہا؟ نہیں، انہوں نے فلسفیوں کو انہی کے ہتھیار سے شکست دی۔ غزالی نے منطقی استدلال کا استعمال کرتے ہوئے ثابت کیا کہ ابن سینا کے جو دعوے ہیں جیسے کائنات ہمیشہ سے ہے، یہ دعوے خود منطق کی کسوٹی پر پورے نہیں اترتے۔ لیکن عام طور پر مغربی مورخین دعویٰ کرتے ہیں کہ غزالی نے اسلامی دنیا میں سائنس اور عقلیت کا گلا گھونٹ دیا۔ کیا ہمیں اس تحقیق میں یہی ملتا ہے؟ نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ غزالی نے سائنس کو تباہ نہیں کیا، انہوں نے بس عقل کو اس کی اوقات یاد دلائی اور اسے وحی کے تابع کیا۔ انہوں نے بتایا کہ عقل کی اپنی حدیں ہیں، جہاں عقل تھک کر رک جاتی ہے وہاں سے الہام کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ تو کیا اس شدید تنقید کے بعد فلسفیوں نے ہتھیار گرال دیے؟ ہرگز نہیں۔ اس کا سب سے شاندار جوابی حملہ انڈلوسیا یعنی اسپین سے آیا، جہاں ابن رشد، جنہیں ایوروئیز بھی کہتے ہیں، انہوں نے تحافظ التحافظ لکھی، یعنی انکوہرنس آف دی انکوہرنس۔ اور ابن رشد میں ارسطو کا بھرپور دفاع کیا، رائٹ؟ غزالی کے خلاف ان کا مین آرگیومنٹ کیا تھا؟ ابن رشد کا کہنا تھا کہ عقل اور وحی دونوں دراصل ایک ہی حقیقت تک پہنچنے کے دو مختلف راستے ہیں، دونوں میں کوئی تصادم نہیں ہو سکتا۔ اگر وحی عقل کے خلاف نظر آئے تو اس کا مطلب ہے وحی کی انٹرپریٹیشن ٹھیک نہیں کی جا رہی۔ یہ تو بہت بولڈ سٹانس تھا۔ واقعی، اور مزہ دیکھیں تاریخ کا، ابن رشد کا یہ ریشنل فلسفہ مشرقی اسلامی دنیا میں تو کوئی بڑا انقلاب نہ لا سکا، لیکن مغربی دنیا نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ یہ یورپ میں رینیسانس کی ایک بڑی وجہ بنا۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ تو کیا غزالی کے حملے کے بعد مشرقی اسلامی دنیا میں فلسفہ سچ میں مر گیا تھا؟ عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہاں زوال شروع ہو گیا۔ یہی تو سب سے بڑا مت ہے۔ فلسفہ مرا نہیں تھا، بلکہ اس نے اپنی خال بدل لی تھی، وہ ایوالو کر گیا تھا۔
مشرق میں فلسفے کا ایک نیا اور شاندار احیا ہوا۔ اچھا، کس شکل میں؟ غزالی کی تنقید کے بعد ناصر الدین الطوسی جیسے عظیم عالموں نے منطق کا دوبارہ دفاع کیا، اور پھر مکتبہ اصفہان کا ظہور ہوا۔ وہاں سہراوردی سامنے آئے، جن کی حکمت الاشراق یعنی ایلیمینیشنسٹ فلسفی ایک پیور ماسٹر کلاس تھی۔ سہراوردی نے ان دونوں چیزوں کو ملایا کیسے، جو صدیوں سے آپس میں ٹکرا رہی تھیں؟ میرا مطلب ہے عقل اور وجدان کو۔ سہراوردی کے نزدیک علم صرف دماغ میں جمع کیے گئے لاجیکل ڈیٹا کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک نور ہے۔ انہوں نے پوری کائنات کو نور اور ظلمت کے درجات میں تقسیم کیا۔ یعنی انہوں نے روشنی کو ایک میٹافر اور فزیکل ریالٹی دونوں کے طور پر لیا۔ بالکل، ان کا ماننا تھا کہ صرف عقل کا استعمال انسان کو خشک کر سکتا ہے، اور بغیر عقل کے صرف جذبات گمراہی کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ منطق اور روحانی انٹیوشن دونوں کا ملاپ ضروری تھا۔ اور اس سب تجزیے کو پھر آخری عروج پر کس نے پہنچایا؟ ملا صدرا نے، جن کی الحکمہ المتعالیہ یا ٹرانسینڈنٹ تھیوسفی میں فلسفہ، علم الکلام اور تصوف اس طرح گند گئے کہ انہیں الگ کرنا ناممکن ہو گیا۔ انہوں نے وجود کو پرائم فوکس بنایا۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ منطق، کلام، اشراقی فلسفہ، ملا صدرا کی تھیوسفی، ان سب منزلوں سے گزر کر یہ فکری سفر آخر کہاں پہنچتا ہے؟ یہ سفر پہنچتا ہے چیپٹر 13 کی طرف، اس روایت کی طرف جسے عرفان یا گنوسٹک ٹریڈیشن کہا جاتا ہے، جہاں تھیوری اور منطق کا سفر سیدھے تجربے اور مشاہدے میں بدل جاتا ہے۔ یعنی المعرفہ، جہاں حقیقت کو صرف جاننا کافی نہیں بلکہ اسے دیکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، عرفان اسلامی علمی روایت کی اعلیٰ منزل ہے۔ یہاں علم اسپیکولیٹو تھیوریز کی قید سے آزاد ہو کر حقیقت کے براہ راست ادراک کا سفر بن جاتا ہے، اور اس سفر کے سب سے عظیم تجزیہ نگار ابن عربی ہیں۔ ابن عربی، جنہوں نے وحدت الوجود یا یونٹی آف بینگ کا نظریہ پیش کیا۔ ویسے سننے میں تو یہ بہت آسان لگتا ہے کہ سب کچھ ایک ہے، لیکن اس کی میکینکس بہت گہری ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھایا کیسے، یہ سب ایک کیسے ہو سکتا ہے جب ہمیں ہر چیز الگ الگ نظر آتی ہے؟ ابن عربی کے نزدیک کائنات کوئی ایسی ٹھوس شے نہیں جو خدا سے الگ اپنا وجود رکھتی ہو۔ کائنات دراصل خدا کی صفات کا تجلی زار یعنی آئینہ ہے۔ انہوں نے ایک بہت پیاری اصطلاح استعمال کی، نفس رحمانی یا بریتھ آف دا کمپیشنیٹ۔ نفس رحمانی، اس کو تھوڑا اور واضح کریں۔ اس کو اس طرح سمجھے کہ خدا کی رحمانیت نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے۔ اس چاہت کے نتیجے میں ایک ڈیوائن سانس نکلی، اور اس سانس نے وجود کے مختلف درجات میں اس کائنات کو شکل دی۔ کائنات کا ہر ذرہ خدا کی کسی صفت کا اظہار ہے۔ اچھا، مجھے یہاں مولانا رومی کی مثنوی کی ایک مثال یاد آ رہی ہے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ عقلی علم صرف ایک مینیو کارڈ پڑھنے جیسا ہے۔ واہ، کیا خوب مثال ہے۔ نا؟ اگر کوئی کسی بہترین ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر گھنٹوں صرف مینیو کارڈ پڑھتا رہے، اسے پتا ہو انگریڈینٹس کیا ہیں، تو اس نے عقلی علم تو حاصل کر لیا، لیکن جب تک وہ شخص کھانے کا ذائقہ خود نہیں چکھے گا، اس کا علم ادھورا ہے۔ بالکل بالکل۔ عرفانی علم اس حقیقت کو اصل میں چکھنے کا نام ہے۔ حسی اور مادی علم دماغ پر بوجھ ہے، جبکہ روحانی علم انسان کو بلندیوں پر لے جاتا ہے، وہ علم جو دل میں اتر جائے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو عرفان میں سائنس، کاسمولوجی، فلسفہ اور الہیات ایک ہم آہنگ وحدت میں ڈھل جاتے ہیں، اور ابن عربی نے یہاں انسان کامل یا یونیورسل مین کا تصور بھی پیش کیا۔ انسان کی کیا حیثیت ہے؟ ظاہری طور پر انسان چھوٹا ہے، لیکن عرفانی نظریے میں انسان کامل وہ آئینہ ہے جس میں خدا کی تمام صفات سب سے زیادہ شفاف طور پر یکجا نظر آتی ہیں۔ کائنات بکھری ہوئی آیتوں کا مجموعہ ہے، اچھا، لیکن انسان ان تمام آیتوں کا مکمل نسخہ ہے۔ جب کوئی عارف اس مقام تک پہنچتا ہے تو کائنات کی مکمل حقیقت اس کے اپنے اندر منکشف ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ کائنات کو باہر تلاش کرنے کے بجائے خود اپنے اندر کا سفر کرتا ہے۔ واقعی یہ ایک عظیم کانسیپٹ ہے۔ اب جبکہ ہم اس طویل سفر کے اختتام پر پہنچ رہے ہیں، اس پوری سیریز کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ نچوڑ یہ ہے کہ اسلامی تہذیب نے ایک ایسی دنیا تخلیق کی جہاں سائنس اور روحانیت کبھی ایک دوسرے کے مخالف نہیں تھے۔ فلسفے اور تھیولوجی کی جنگوں کے باوجود جو کائناتی نظام سامنے آیا، اس میں ہر چیز مل کر ایک ہی وحدانیت کا گیت گا رہی تھی۔ ان علوم کا مقصد خدا کی پہچان تھا۔ صحیح،
اور آج ہم نے ان کو بالکل الگ کر دیا ہے۔ بالکل، یہی انسان اور کائنات کی آپس میں جڑناؤں کا وہ ورثہ ہے جو نصر نے اس کتاب میں ہمارے سامنے رکھا ہے۔ ان سب باتوں کو غور سے سننے کے بعد میری سمجھ میں ایک بہت چبھنے والا سوال گھوم رہا ہے۔ اگر قدیم اسلامی مفکرین کائنات کو ایک مقدس کتاب سمجھتے تھے جس کی آیت کو صرف ماپ کرنا ضروری نہیں تھا بلکہ ان کا باطنی مقصد سمجھنا لازمی تھا، تو آج کے دور میں کیا ہوا؟ یہی تو سب سے بڑا المیہ ہے آج کا۔ ہاں، جب ہم کائنات کو محض ایک بے جان مادہ سمجھتے ہیں، ڈیڈ میٹر، تو اس سوچ نے خود ہمارے اپنے وجود کے بارے میں ہمارا نظریہ کیسے بدل دیا ہے؟ اگر کائنات ایک اندھی مشین کا پرزہ ہے تو کیا ہم بھی صرف مادی ذرات کا ایک اتفاقیہ مجموعہ ہے، یا ہمارے وجود کا کوئی اعلیٰ مقصد ابھی بھی تلاش کیا جانا باقی ہے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جس پر ہر سننے والے کو غور کرنا چاہیے۔ بالکل، اس خیال کو غور کے لیے چھوڑتے ہوئے آج کی اس ڈیپ ڈائیو کو یہیں سمیٹتے ہیں۔ پاسٹ ٹو پریزنٹ کے اس طویل، فکری اور عظیم سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے تمام سننے والوں کا بے حد شکریہ۔